وظیفے پورے ہوتے ہیں کبھی رہ جاتے ہیں. دال میں نہیں کالا تھا ہے تھوڑا سا زیادہ کمزور. جو کام دل سے نہ ہونا دل نہ لگا اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو کام سے دل سے ہونا اس میں انسان پہلے کر کے بیٹھا تھا. مچھی والا منحوس موٹا ہو گیا ایسے 2 سال ہو گیا سفلا خدا کی مار پڑی ہوئی. والدہ پہنچے دل کو تھوڑا صدمہ ہوا کچھ محسوس ہوا وہ یار بدماشی. والدہ کے بعد بھی صحیح نہیں ہوا نہیں وقتی طور سے ایسے. پھر اس کو موت نصیحت نہ کر اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں. موت ایک بہت بڑی نصیحت. سب کچھ انسان چھوڑ دے. دل سخت ہوگا. ماں سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے رحمت. دل میں غمگین تھا ایسا ہم تکبر نہیں کرتے ہیں. مچھی بیچتا ہے وہ بیٹا میں دل سے سینے سے لگا کر اس کو بدماش کا بدماش. کوئی نہ کبھی جو لوگ امیر ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ان سے شیخ محبت کرتا ہے کبھی میں سے بھی کرتا. ہم نے غریب یہاں سب بیٹھے امت رسول جو خدا کی طرف جھک جائے. جو امیر جھک جائے خدا سے غریب سے اچھا جو باغی جو غریب جھک جائے وہ امیر سے اچھا جو اللہ کے سامنے 2 سال ہو فائدہ. بعد جی ایک آدھ دفعہ ہے کچھ نہ خود بخود متدل قبول کر لے اور 2-3 سال بس گڑبڑی کرتے رہے. شاہ جی پیچھے بیٹھا ہے کون اس کا دل ایمان عورت اور پیسہ بس جہاں خدا سے ڈرتے چیزوں میں دکھ غم زیادہ آتے ہیں. جب خدا سے دکھتا ہے تو یہی مال دولت اولاد رحمتیں بن جاتی. یہ چیزیں رحمت یہ چیزیں مصیبت. خدا رحمت خدا کی نزدیک اولاد خدا کی رحمت سے جدا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انسان سکون کو نہیں پا سکتا. دنیا غلط خیال ہے. چور چھپا نہ بس نہیں کرا غریب کو مت کیا کبھی کمرے میں بٹھایا ایسے باتیں نہیں کیا وہ بیٹھا بنے بدماش خیال ان کا جھوٹ مارا میں سمجھ سکتا ہی ہوگا. جس صاحب میں آپ کو بھولتا نہ ہوں آپ کا تصور مجھے حالت رہتا ہے میری آنکھوں میں پھرتے رہتا ہے مجھے دھوکے میں آ جاتا. مٹھائی کھلا یہی کھلا وہ کھلا چکر چلا دیا نا. پیسے وظیفے چھوڑے پھر شروع کیے پھر مصیبت آئے خدا کی مار آئی پھر شروع پھر ہم غریب ہیں ہم یہ ہیں ہماری حالت ایسی ہے ہماری والدہ پریشان ہے ہمارا فلانا بھائی کیا حال ہے. یہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان اللہ لا کل شیء قدیر. اس خدا کا نام لو نبی کا نام مستقل مزاجی پیدا کرتا اور یہ چیزیں 100% فائدہ دیتی. اس لیے یہ تعلیم ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہے. اس راستے پہ آقا جی نے ڈالا ہے. اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں فائدہ ہونا. آقا جی کوئی بات بغیر فائدے کی ہو سکتی ہے گارنٹی ہے اللہ کی قسم. اس کو نہیں چلتے پھر گھر مصیبت والدین میں دوسری اور میں کیا فتح پڑھوں وہ پڑھوں. تم لگے رہتے خدا سارے کام بنا دیتا دنیا کے بھی آخر کے وقتی طور سے کہتے ہیں پھر چلتے بارے ماشاء اللہ ایک دفعہ کہتے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے دل میں خود عقیدہ خدا رسول پر خدا رسول کو میں نے راضی کر لیا میرا خدا سب کو سوال دے سوال دیتا روز معافی یہی ہوتی ہے انسان کی
کہ اس کام کو چھوڑ دے، سجدہ ہو جائے، وہی معافی ہے۔ ایک منہ سے معافی مانگتا رہے، وہ غلط کام نہ چھوڑے، وہ معافی نہیں ہوتا، صحیح تنگ کرنا ہے۔ جی معافی چاہیے تو اپنے وظیفے شروع کر، ماں باپ کی اطاعت کر، دوستوں کا پیچھا چھوڑ دے، کہیں جوا سیکھ جائے گا، بدماشی سیکھ جائے گا، نشہ سیکھ جائے گا۔ اور پھر پوچھا بھی بولتا ہے ایسے ہوا ایک دو دفعہ، لیکن چھوڑ دینا دوستوں کو، چسکے پڑے ہوئے نا ہنسنے کے بیٹھنے کے، یعنی صرف بعد میں انجام کیا ہوگا۔ لوگ کھلاتے پلاتے نا، موٹروں کی چابیاں دے دیتے ہیں، اسکوٹر کی چابیاں دے دیتے ہیں، تو بس وقتی طور سے ہوتا ہے، لیکن انجام نہیں سوچتے۔ یہ حرام موت مرے گا، پارٹی میں تجھے لے جائیں گے، وہ نشہ وشہ سیکھ لے گا، کچھ ایسی مصیبت، یا راتوں کو باہر رہے گا اور راتیں پڑ جائیں گی۔ ماں تو منہ سے تو بدوا نہیں، ماں کا دل جلنا ہی بد دعا ہے، ماں کا دل جلاتا رہے گا۔ اکثر نوجوان آج کل ماں باپ کا دل جلاتے ہیں، ماں روتی رہتی، بیٹھتے تھے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہتے، کہتے دو شخصوں کا عذاب آقا جی کہتے خدا دنیا سے شروع کرتا ہے، رسول پاک، اور وہ کرے نہ کرے دو کا دنیا میں شروع ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ہمسائے ان کی اور ان کی یعنی عورتوں سے غلط تعلقات رکھتے، اور ایک وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کا دل جلاتا ہے، ان دونوں کے عذاب دنیا سے شروع ہوتا ہے، جس کو اللہ بچا رہا ہے۔ آصف کی طرح مجھے مرض لگ گئی ہے، ہاں پھر مرض لگ گئی ہے تو اللہ شبہ مجھے بڑی مرض نہیں، ڈاکٹر بھی علاج نہیں کرتا، گھر کے نام کیا کرتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو دونوں آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ ایک پاس ہی ہو جائیں گے، میرا سوال کیا کریں؟ محبت کرنے کو خودکشیاں کرتے ہیں، محبت ایسے کے کام، صرف ایک طرف ہی آدمی ہے پڑے گا، مصیبت تو پڑ گئی ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیکھو فکر کی خوشی ہوئی، اس کو بھی مرض اندر سے لگی، چبا کے مرتا ہے، اس کے دل ٹھنڈا ہو، تو یہ تو ہم چاہتے ہیں نہیں، سچے ماں کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی خوش ہو رہا ہو ہمارے، اسی مرض لگی یا لگنے والی منحوس، رستہ بہت کم ہے، ایسی بات تو بڑا خوش ہوتا ہے مادی کا بچہ، دیکھو بیٹا خوش ہے نا، لگ جائے گی مجھے لگی ہوئی نوکری تو لگ گئی، مرض بھی لگ جائے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوچ ہی نہیں جاتا، پھر ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے محروم ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہی ہو جائے، ہمیشہ کا سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر طرح کا سوچ ہی جاتا ہے۔ آپ پیچھے آ گئے، آپ کئی دفعہ آ چکے ہیں، آپ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ ہاں ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی گردنوں کو پھام کے آپ ادھر گھسے، آپ ان سے زیادہ مقابلہ کرنا، یہ نہیں پتا آپ ہیں، یہ ہے نہیں، کسی کو نہیں پتا، پتا ہے کسی کو، ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے، ایک دنیا کا بادشاہ وزیر انسان کی مجلس میں جرت نہیں کرتا، ہاں جی، جہاں خدا سے کا معاملہ وہاں انسان بیٹھے ہیں، گدے بیٹھے ہیں، آپ کئی دفعہ آئے، اپنے کو بڑا بزرگ سمجھنا یا اپنے کو بڑا شیخ کا محبت والا سمجھنا، شیخ کا محبت والا ہے دل میں ہے، نہیں یہ دل میں ہے، لیکن مسئلہ خدا رسول کے وہاں آپ کو بھی ادب کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے تمہاری اپنی، مجھے یاد نہیں کرتا ہوں اس کے رحم پر بیٹھا ہوں، رات معافی یہ معافی سے چلا رہے، عبادت کی ضرورت ہے وہاں، خدا کوئی پڑھائیوں کی ضرورت ہے، آقا جی کی عظمت تمہارے درودوں سے بڑھتی ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ تمہارا فائدہ ہوگا،
یہ میں اپنی عظمت کے لیے کہتا ہوں، میرے ادب کے لیے آؤ. تم ایک بادشاہ کے جاتے اس کی عظمت کا خیال کرتے، اس کے گھر کا خیال کرتے، پھر کے دودھ بیٹھے رہتے جو بھی اجازت ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے نا. تو خدا رسول کی عظمت بادشاہوں سے کم ہے. ہاں کیونکہ آگے جو شیخ سے تعلق ہے، شیخ سے تعلق ہے یا نہیں ہے، رشتے دار ہو نہیں ہو، محبت ہو، علیحدہ بات ہے. لیکن جہاں خدا رسول وہاں شیخ رسول، شیخ کے تعلقات سے خدا رسول کے ادب میں کمی کا کرتے آدمی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کہ شیخ میں ادب کروں نہ کروں، خدا رسول کا ادب شیخ کا مسئلہ نہیں بیچ میں، شیخ کا مسئلہ ظاہری ہے. خدا رسول کا ادب چاہے سید کیوں نہ ہو، چاہے آل رسول کیوں نہ ہو، لیکن خدا رسول یہاں آل رسول بھی آتے تو خدا رسول کے ادب میں اپنے کو جوتے کے برابر نہیں سمجھتا. اس کو بھی ادب سے آنا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے. اگر ان کی خدا کے نبی کی عظمت لے کے آیا. بعض مشائخ کے کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سید اس کو اوپر چڑھا کے بٹھا دیتے، سید ہے لیکن آقا کے سامنے تو سید بن کے نہیں بیٹھ سکتا نا. عظمت والا آقا کے سامنے سید ہو، ولی ہو، ان کے آقا کے سامنے اس کی عظمت کا مسئلہ ختم ہو گیا. ادھر ان کی عظمت ہے، ادھر وہ جھکا رہا ہے. انبیاء وہاں جھکے ہیں. میں آتا ہوں خدا کی قسم ڈر کے بیٹھتا ہوں، یہ ادب کرتے میں ڈر سکتا ہوں تو آقا کا ہے، خدا کا ہے. قسم پہ خدا کا کرم ہے، رحمت ہے جی، جس کو بولتے ہیں اس کے دل میں آ جاتا ہے، کہ اس کو پتہ نہیں کہ اور سے نہیں لے سکتا. دعا کرتے ہیں خدا کر پڑے ہم اس کی طفیل سے میں بخشا جاؤں. ہاں جی، اس نے ہم کو اچھا کلمات سکھایا اور آقا کی خدمت کروں. ہاں جی، کہ تم میری امت کی خدمت کی ہے. میں اس لیے بڑا بننے کے نہیں بیٹھا ہوں، کسی پر تکبر کریں. یہی باتیں سیکھے تمہارے دل میں یہ چیز نہ آ جائے کہ مجھے غریب سمجھ کے ڈانٹا ہے. تم سمجھتے میں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں پڑھنے والا ہوں، غریب ہوں، یا بڑی داڑھی ہے یا پڑھنے والا. غریب ہے بڑی داڑھی، لیکن آقا کا ادب اور عظمت تمہارے لیے بھی لازم ہے. وقت کا بادشاہ یہاں آ جائے اس کو بھی ادب لازم ہے. وہ کتے کی طرح ہے، آقا کی عظمت کو نظر کر کے، نہیں شیخ کی عظمت کو. ایک پولیس والا کہیں بیٹھا روکے نہ روکے جی اس کی مرضی ہے، اس کی قیمت ہے یا نہیں ہے. لیکن بادشاہ کے تعلق سے اس کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے. بھائی اندر جا سکتے پولیس والے، اس کو پتہ ہے پولیس والا ہے، چاہے وہ جنرل ہے. ہاں جی، پولیس والا بیٹھا ہے دروازے میں، بھائی اندر جانا اسے کا حکم نہیں ہے، اس کو ماننی پڑے نہیں ماننی. اور اس کی بات توڑ کے اندر جائے گا، اندر سے اس کو جیسے کہتے ہیں مردود کیا جائے گا. تم بغیر اجازت کیوں آئے؟ ہم نے آدمی نہیں بٹھایا ہوا. صحیح ہے غلط ہے؟ ان چیزوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی سفر کر کے آئے، سب کچھ کر کے آئے، رحمت ڈھونڈنے آئے، اگر اس نظریے سے آئے خدا کی عظمت کا تو اس کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے. اس کو ظاہری چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے. بادشاہ کے ظاہری روب ہوتے ہیں جی، کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لیس کھڑے کیے ہوئے ہیں جی، ہتھیار لگا کر، بڑے بڑے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، بڑی صفائیاں ہیں، اور ایسی کوئی جگہ ہے وہ تم کوئی نہ آنکھوں سے دکھا ہے. دنیا دار ان کی بھی کچھ ہے وقت، لیکن آقا کی وقت کے سامنے کچھ بھی نہیں. چاہے وہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشین. سبحان اللہ، بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشین. تو اس نظریے سے آیا. تم کو نہیں دیکھنا چاہیے چٹائی کی بیٹھا ایسی جگہ بیٹھا، تم نظریہ اس کا لے کے آئے. اگر تمہارا مسئلہ خدا رسول کی وجہ سے ہے اور سچے ہو تو خدا تم پہ کرم کر دے گا. ایسی باتیں کرنا کچھ تم پر کرم ہو جائے. یہ نہیں کہ تم کو حقیر سمجھ کہ تمہارے دل میں اپنے کو سمجھ کے مجھے کہتے میرا ادب ہے. میرا کیا ادب ہے؟ ہم ظاہر پلیت ہیں، باطن پلیت ہیں. ظاہر پلیت ہیں، اندر گندگی پیشاب بھرا ہوا ہے، اچھی چیزیں کھاتے ہیں بدبو کر کے دکھاتے ہیں. پلیت گناہوں سے مرتے دم تک توبہ کرتے رہتے یا نہیں؟ اگر عظمت ہے تو جناب رسول کو. ہمارا تمہارا مادہ پلیتی ہے، احترام ہوتا ہے، غسل کرتے، یہی مادہ ہے نا، اسی سے پیدا ہوئے نا، منی سے. اور آقا جی کا مادہ نور الہی، اللہ تم کا مادہ نور الہی. ہم توبہ استغفار کرنا چاہیے. کیا وقت ہے میری خدا سے، تمہاری وقت ہے. تو ان کی محبت، اس کی عظمت کے لیے تم کو کہا. یہ اپنے لیے نہیں کہا تمہارے دل میں جا کے شیطان وسوسہ ڈالے اور تم جا کے کہو، سننے والے کہیں غریب آدمی نے اس کو ایسے ڈانٹا. ان کی عظمت کے لیے خوف
اور جوش ہونا چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ان سے پوچھے ساتھ سے ہنستا ہوں بولتا ہوں کہ ہنستا رہتا ہوں دل لگی کرتا رہتا ہوں کہ خود تھوڑا ادب کرتے بتا دیتے نا اچھی طرح سے کرتے ہیں ان کی وجہ سے کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا، باہر جاتا ہوں زندگی کرتا ہوں، کچھ چائے پیتا ہوں اپنے ساتھ بٹھا پلا دیتا ہوں، ان کو پلا کے ان سے پوچھو کیا ان کا جھوٹا پر میں پیتا ہوں، یہ تمہارے جیسا ہوں، لیکن جو مقامات اور آقا کا وہ عظمت کا ہے، اس کو ذرا خیال کیا کر تاکہ تم کو فائدہ ہو، پھر قرآن پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں جگہ تنگ ہے تم گھسیٹ کے لڑکوں کو ایسے دوسرے آدمی کو خیال نہیں آیا، اس بات کو اسی وضاحت سے کہا تمہارا دل یہ نہ ہے کہ مجھے حقیر سمجھا، حقیر میں خود ہوں، اور ان کے دل میں بھی یہ نہ ہے کہ غریب آدمی کو ڈانٹا اس کو ایسے کہا، ساتھ وضاحت بھی کری تاکہ ان کے دل بھی صاف رہے اور یہ نہ سمجھے، اور ان کے دل میں خدا اور کوئی مسئلہ ہو، جیسے عام آدمی آتا ہے یا خاص آدمی آتا ہے لیکن عظمت رسول کا تو پاس ہونا چاہیے نا اس کو، بس یہ مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں۔ اسی میں یہ بھی بات ہے کہ بھائی ماشاء اللہ محبت سے چل کے آئے، تو اس کو میں کہہ رہا تھا جیسے اس کو کاج کو بھی کہتا ہوں تم چل کے آئے دور سے آئے سنا کیا، لیکن تم کو پتہ تم کس طرف جا رہے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، تم خدا کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آئے ہو، چلو بھائی شاید اس سے کچھ لے لیں، یا اس پر خدا کا کرم ہے یا اس کی زبان میں کچھ اثر ہے، چلو دیکھیں، لیکن وجہ تو ان کی وجہ سے آئے ہو نا، اور ادب سے آئے ہو کچھ آئے ہو، تو پھر یہ چیزیں جب لوگ کو ادب سے کرو محبت سے کرو پیچھے نہ پائیں، دنیا کی تعلیم کو کتنا قدر کرتے ہو، ادھر داخلہ ملے ادھر یہ ملے، پھر ادھر سے میری پوزیشن اچھی ہوگی ادھر سے مجھے عہدہ ملے گا بڑی نوکری ملے گی، یعنی کتنی کوششیں کرتے ہو وسائل ڈھونڈتے ہو، پھر پیسے فیسیں بھرتے رہتے ہو سارا سال، پھر 12-14 سال کے بعد حقیقت کوئی کچی نوکری ملی یا کوئی وسیلہ کوئی سفارش ملی نہیں تو ایسے پھرتا رہا، ہاں جی کتنا کچھ کرتے ہو تو وسائل کو، وہ ظاہری تعلیم ہے، ہاں جی وہ بھی علم ہے، فائدہ ہے گناہ تو نہیں، لیکن جو آقا جی کا مسئلہ یہ بھی علم ہے، اس سے تمہارا دنیا کا تعلق پیدا ہوگا، زیادہ پڑھ کے کسی وزیر بشیر سے کسی مشیر سے کسی وزیر اعظم تعلق پیدا ہوگا، لیکن خدا رسول کی طرح تو نہیں ہو سکتے نا، ہو سکتے ہیں لیکن ادھر سے جو چیز لاؤ گے اگر تم نے دل سے پڑھی اس کا ادب کیا اس سے تعلق محبت کا ادب کا رکھا تمہارا خدا رسول سے تعلق پیدا ہوگا۔ یہ تعلیم وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آقا جی پڑھتے تھے، چھوٹی تعلیم ہے، جب ذہن میں چیز کی عظمت اس کی قیمت کا پتہ نہ انسان اس کو بے قدری سے کرتا ہے، اسی وظیفے پڑھے وہ پڑھے کچھ فائدہ نظر نہیں آیا، نظر اسی نہیں آیا تم نے اس چیز کی قدر قیمت کھوئی ہوئی ہے، تم پڑھتے ہو عام چیز سمجھتے ہو کہ ساری دنیا پڑھتی ساری دنیا لیکن فائدہ ساری دنیا کو نہیں، فائدہ قسمت والے کے پاس ہے کہ اللہ کی رحمت کے نام کی برکتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی برکتیں، وہ آدمی نہ مالی نہ جانی کسی حالت میں نہ گرتا نہ اس کو کوئی گرا سکتا ہے، کیونکہ وہ تعلق والا حضرت محمد مصطفیٰ کا، بادشاہ تو بڑی چیز ہے، کوئی وزیر ہو نا اس کے تعلق والا اس کی پولیس والے جرم کے باوجود رپورٹ نہیں لکھتے ہیں، جی اخبار میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہو جائے تو پھر ان کو کون گرا سکے، کہ لوگ ڈرتے پولیس والے بھائی ہم رپورٹ نہیں لکھے، بھائی اتنا ظلم کیا ہے گواہ موجود ہے بابا ہم نے لکھا، تو پھر اس تعلق کا کیا کہو گے آقا جی، اسی چیزوں کو بڑے یعنی ادب سے اور خوف سے اور محبت سے لگاؤ، محبت سے کرو، کیونکہ تصویر پڑھ چونکہ تصویر پڑھی چونکہ اللہ قبول کرنا ہو، ہم ایک وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی راحت دے آخرت میں بھی راحت دے، کسی چیز میں آزما نہیں، ہم مردوں میں پریشان ہیں، دشمنوں میں پریشان ہیں، رزق میں پریشان ہیں، اور کئی عیب ہم میں ہیں وہ ڈھک دے، ان سے ہم کو نکال پاک کر، ہم کو شکلوں کے ہم اچھی ہیں لیکن اندر سے پتہ نہیں کیسے ہیں، لوگ تو نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہم کیسے، اس نیچے پھر خدا کرم فرماتا ہے اس کے کرم کے سلسلے، لیکن وہ کچھ پہچان کے اور کچھ سوچ کے کرے نا، قرآن میں کیوں کہ تم جب کوئی بات کرو تو تم کو پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہتے ہو، اور جس سے مطالبہ کرتے ہو اپنی حیثیت کو دیکھ کے مطالبہ کرو، پھر تم پہ کرم بے انتہا ہوگا، خدا کو کچھ نہیں سمجھنا، نبی کچھ سمجھنا، تو کلام کو بھی کچھ نہیں سمجھنا، دل کو کچھ نہیں سمجھنا، بس دروسی سے فقط پر سے اولیاء اللہ بن گئے، ساری عمر عبادت کرتے کچھ نہیں نصیب ہوا، وہ ایسے رسمی عبادت کرتا اس کے دل میں وہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، تو بہت
یا کمی کی بات نہیں، تمہارے دل میں عظمت اور قدر اور ادب آ گیا، تم پہ کرم شروع ہو جائے گا۔ بہرحال 100 لا الہ الا اللہ روز پڑھنے، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی کم سے کم، اس کو نہ چھوڑنا، پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمہارا سمجھو داخلہ ہو گیا، یا سمجھو تمہارے رابطے کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آقا جی نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں پڑھو، تمہارا اللہ 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 ہی آگے اللہ کے معاملہ آئے گا نا، دوسری پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ آئے گا نا، نام ان کا ہے تو پھر جس کا نام ہے ان کی ذات آگے پھر آیا ہے۔ ہاں بھائی کس کا نام ہے فلانا، وہ کہاں اس کی ذات کہاں ہے، تو نام اب ایسی بڑی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا، کیونکہ محبت سے کر دیتے ہیں کہ خدا کے عفو میں بڑے گنجائش ہے، رسول اللہ کے عفو میں بڑی گنجائش ہے، ورنہ ایسے معاملہ میں کیا بول سکتے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کو تم سمجھو، تم بہت بڑی چیز کو سمجھو، تم اوروں کے سہارے لیتے ہو، اوروں کے رابطے کو پتہ تم کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑے وقت پہ تمہارا وہ رابطہ، وہ تعلق وزیر و بشیر منیر کا کام آئے نہ آئے، یا وہ مر جائیں یا ان کے بس میں نہ ہو، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کوئی چیز خدا کے بس میں نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد جو قدرت حضرت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے، ہر چیز میں مدد کرنے کی، امت کی اعانت کرنے کی، کسی کو ایسی مدد یا اعانت کی یا قدرت ہے جو آقا جی کو حاصل ہے۔ ان کو ہر امتی اپنا پیارا ہے، لیکن امتی وفادار ہونا۔ آقا جی نے کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا ہے، اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے۔ آقا جی کہتے تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا ہے، اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت لأہل الکبائر، تم میں کسی نے کبیرہ بھی گناہ کی ہیں کہ بڑے کبیرہ گناہ کی ہیں، میں ان کی بھی سفارش کروں گا۔ بتاؤ تمہارے ماں باپ شاید تم کہے تو ظالم ہے، خبیث ہے، خدا تجھے ہلاک کرے، یہ لعنتی پیدا ہوا، اس کو تو خدا، آقا جی نہیں کہتے۔ بتاؤ ایسے رسول پہ مر نہیں جانا چاہیے کہ تمہارا استاد بھی تم سے وہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ بھی تم سے ہو جائے۔ اور آقا جی کیا کہتے ہیں؟ شفاعت لأہل الکبائر، میری سفارش اور شفاعت اللہ کے ان کے لیے بھی ہے جو کبیرہ گناہ کر چکے ہیں۔ بتاؤ تو پھر کتنی ان سے محبت ہم کو کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزوں سے تمہارا تعلق پیدا ہوگا خدا سے، تب پیدا ہوگا کہ تم نے نیت اور قدر سے شروع کی۔ کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے، تمہارا ذکر نماز آگے پیچھے ہو جائے، یہ تمہارے دل میں ایمان آ گیا کہ میرا سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں، اگر وہ مہربانی کر دے نہ مجھے کوئی دشمن گرا سکتا ہے، نہ میں کس کا محتاج ہو سکتا ہوں، میں ہمیشہ سب کو ہو سکتا ہوں کہ میرا سہارا اتنا ہے، اور وسیلہ تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہم ایسی باتیں آپ کو پہلے نہیں بتائیے کہ کسی پہ کرم تھا، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کچھ پریشان تھا، لیکن خدا رسول سے کچھ محبت، کچھ شرم حیا تھی تھوڑی بہت اس کو، کہتے آقا جی نے اسے کلام کیا۔ آقا جی کو نہ سمجھے کہ وہ آخرت میں تو دنیا سے غافل، ہر چیز ان کے سامنے آقا جی، اسی ذرا پریشانی دیکھی تو آقا جی بغیر وسیلے کے، بعض وقت ہم ہمارے مشائخ کہتے ہیں وسیلے سے آقا جی بات کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے کو کہہ دو، پھر وہ کہتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا آقا جی نے ایسے کہا، مثلا بھائی کے متعلق دیکھا اس نے، بھائی میں نے دیکھا مجھے نبی کی زیارت تھی، انہوں نے تمہاری یہ فرمایا ایسے کہہ، یہ وسیلے سے کیا، اس کو آئے تم کو اس نے بتایا، اس نے دیکھا آقا جی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے آقا جی نے خود تم سے کلام کیا، سبحان۔ تو جیسی محبت جیسا تعلق ہوتا ہے، اسی آپ نے حدیث میں جو جاگتے دیکھے گا سوتے دیکھے گا، جاگتے سوتے دیکھا بات نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی آقا جی اس کو کہا کہ تم کو ہمارے سے محبت کر لی، ہمارے ہو گئے، تم کو سوچنا نہیں چاہیے، دنیا چاہے مصیبت میں ہے مصیبت میں، جو ہم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تم کو مصیبت کیا پڑی، تم سوچتے کچھ ہو نہ جائے، جب اللہ نگہبان ہے، جب خدا کی نگہبانی میں اس کو خوف ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے جس نے کہا ہم بیٹھے ہوئے، سبحان، کہ ہم نظر رکھے ہوئے کہ خدا میں نگہبان ہے، ساری دنیا میں انقلاب دے، تو اکیلا بچ سکتا کہ اللہ نگہبان ہے، اسی نگہبانی، تم کو کیا خیالات ایسے آپ یہ ہوگا ہوگا جن کو ہوگا جو ہم کو چھوڑ بیٹھے نہیں ہمارے قریب آتے، ان کی قسمت میں جو مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ پارٹی اس کو وہ اس کو، ان کی مصیبتیں یہ رہ گئی، کوئی نواز شریف کے انتظار میں بیٹھا ہوا، کوئی فلانے کے انتظار کیا، یہ آئے نہ آئے نفع نقصان خدا کے ہاتھ، تم کو ان کی کیا پڑی،
جن کو ان کی پڑی، ان کی آزمائشیں پڑی، ان کو مصیبتیں پڑی ہیں، تم خدا رسول کی ہو جائے، تمہاری پارٹی سے کسی سے تعلق ہی نہ رہے، تمہاری بلا جانے کیا ہے کیا نہیں، تم کو رزق ملے گا، تم کو راحت ملے گی، تم کو سکون ملے گا، تم کو امان ملے گا، ادھر سے ملے گا، ادھر سے امان دے بھی پھر بے امان، پھر تم یہ وہ تحفظ نہیں کر سکے، دوسری کون پر کسی بدلو، بدلتے رہو۔ ہم تو ایسی حکومت میں نہ ہو، حکومت بدلتی ہے، ان کے کام فیصلے اٹل ہے، جو نکل جائے منہ سے بول دیں، ہمیں کیا پڑے گی، کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے، ہماری جان چھوٹی ہے، سیدھی رسول اللہ زندہ، سیدھی رسول اللہ، ہماری جان عذابوں سے سوچو، تم سوچتے رہو، انتظار میں ان کے بیٹھے رہو، ہمارا تو انتظار ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیری نگاہ میں جو آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، یا اس محبت والوں کے شہر، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر کچھ، اگر شہ کونین کی ہم پر نظر ہے، ہمیں خوف خطرہ نہیں کسی چیز کا، کہ خدا نے رحمت اللہ عالمین بھیجا ہے۔ بہرحال یہ تمہارا میں کہہ رہا ہے کہ سوچے کہیں چلے ایسے چلے، جب تم آئے ہو ان کے لیے آئے ہو تو پھر ان کے معاملے کا علم کا خیال کرو، لا الہ الا اللہ جی پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو تو کتنی بڑی چیز تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، جب تو دل میں ایسا ہے خدا پھر دکھا دے گا کہ بڑی چیز ہے نہیں، ہاں جی تسبیح پڑھنی رہ گئی 2 سال رہ گیا، وہ سب سے پہلے پڑھنی، ناغا نہ ہو جائے، خدا سے قبولیت کا کہے گا، پھر کیا تجھے ضرورت نہیں، میں حاجت مند ہوں، میں نے پڑھی ہے مہربانی، پڑھنی نہ پڑھنی، پڑھی بے دل پڑھی، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے سنماش میں، بڑی مصیبت ہے، ورنہ یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہے، چابی چھوٹی سی ہوتی ہے، خزانے کھلتے ہیں، ہوتی اتنی سے خزانہ کھولتا ہے، یہ زمین آسمان کی دروازے کی رحمت کی چابیاں آقا جی ہم لوگوں کو دے گئے، لیکن کھلتی اسی کے لیے جو اپنے نبی سے پیار سچا کر رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز سب لوح قلم تیرے، ہاں سو لا الہ الا اللہ روز پڑھنے، آقا جی پڑھتے تھے، اور آقا جی صحابہ کیوں کہتے تھے کہ آقا جی صحابہ مرتے تھے، آقا جی کہتے میں خود لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی خیال کرو میں خود پڑھتا ہوں، بڑی چیز سمجھو، یہ مطلب ہے، دروشی کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، ہاں اس چیز کی عظمت قیمت سمجھو، پھر تم آگے نیت ہو مضبوط ہو نا دل ہو، تم ایسے ہی سمجھتے ہو، پڑھتی دنیا سب کے پاس اثر تو نہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اس کے فرشتے اس نبی معظم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو کہ ہم بھی بھیج رہے ہیں، کتنی خدا کو محبت ہے کہ میں خدا ہوں، میں خود درود بھیجتا ہوں، اور فرشتوں کو بھی لگا دیا سارے فرشتے، اور تم بھی اس سے رخ کر لو کہ میں نے رحمت کی اپنی نظر خاص ادھر کی ہے، اور ادھر سے ہی تمہارے معاملے چلیں گے، کہ میں خدا ہوں، ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، میرا ڈائریکٹ تعلق محبت حضرت محمد مصطفیٰ سے، قرآن میں اتارا بات چیت میری ان سے ہے، ان سے بات چیت کرو، اگر یہ تمہاری بات چیت ہمارے سے کروا دو تو ٹھیک ہے، اللہ شارع کے قریب ہے، لیکن جتنا قریب آقا ایسے تمہارے ہیں، اتنا تمہارے قریب ہے جتنا رسول اللہ کے قریب ہے، اللہ شارع کے قریب ہے سب کہتے ہیں، لیکن جتنا قریب آقا جی کے ہے اللہ تعالیٰ، اتنے قریب تمہارے ہیں اللہ، صحابہ کوئی مصیبت ہوتی تھی سیدھا آقا جی کے پاس آتے تھے، کیوں نہیں وہ دعائیں کرتے تھے، کہتے مسئلہ نہ، مگر انہوں نے بسم اللہ کر کے ذرا سا کہہ دیا نا مسئلہ حل ہو جائے، پتہ ہے مہینے میں دعا قبول ہو، 2 مہینے میں ہو نہ ہی ہو، دعا مانگتے مانگتے کوئی مصیبت نہ آ جائے، آگے مانگتا پہلے تو نے کیا کیا ہے اس کا تو سوال جواب دو، کوئی حکومت میں چلا جائے اگر حکومت کا مجرم ہو، اس مطالبے کی پتہ چل جائے پہلے اس کو لاؤ، یہ آ گیا، اچھا بیٹھ بھائی تیرے مطالبے ہیں، مطالبے کے چھوڑ پر تو جواب دے تو نے ایسے ایسے کام کیوں کیے، پتہ چلا سمجھ گیا مجھے معافی کی ضرورت تھی، پہلے معاملہ صاف کرتا، معافی کرتا، میں فلانا ہوں، میں غلطی میں معاف کر دو، وہ معاملہ ٹھنڈا تھا، پھر آگے کہتا کچھ کرم کریں، پہلے تو میں مجرم ہوں، اور آگے ڈھیٹ ہو کے بے حیا ہو کے دیو مجھے یہ ملا، ویسے خدا کے یہاں حضوری میں انسان اپنی وقت سمجھے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ذلیل ہیں، کوئی گناہ چھپے ہوئے ہیں، کوئی ظاہری ہیں، کوئی کرتے ہیں، اس کی معافیاں مانگے، پھر کرم مانگے، معافی نہیں بس حکم ہے خدا پر، ایسے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا، اسی کچھ اصول ہوتا ہے، بہرحال یہ چیز ایمان پیدا کرتی ہے، یہ جو باتیں کہتے ہیں خود پیدا ہو جائیں گے، کسی چیز کا بیج لگا اس میں پھل خود لگ جاتا ہے، یعنی ہاں
یہ سوچے نا کہ اتنا سوچو اتنا پڑھوں، آپ کو کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر طریقہ تم پہ کھول گئی کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں اور چیزیں خود آپ کو آئیں گی اور خود ہی ادب آئے گا، کیونکہ ذکر کا بیج، درود کا بیج، یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کے اندر خود ایک چیز پیدا کر دیں گے، آپ کو خود نہیں پتا چل کہ میں کیسے بولتا ہوں کیسے کہتا ہوں، بولنے والے بلوان ہیں، سکھا رہے ہیں، فیض دے رہے ہیں، اس فیض سے تم بول رہے ہو۔ اور یہ اللہ جو کلام کرتے تھے کتابیں پڑھ کے لوگ لکھ لیتے، لیکن وہ کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نہیں بولتے تھے، ویسے بول دیتے، کیسے ہوتے تھے؟ ادھر سے کرم تھا، فیض تھا، تو فیض سے بولتے رہتے، اور یہ فیض سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ بند تو نہیں خاص لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری امت پر ایک نظر ہے، سب کو ایک جیسا چاہتے ہیں، فرق نہیں رکھتے، لیکن ہماری کم بختی ہم ان سے فرق رکھتے ہیں کہ ان کو نہیں چاہتے، ان سے محبت نہیں کرتے، یہ نہیں کہ اس پر خاص نظر ہے، اس پر نہیں، سب برابر ہے۔ جیسے باپ اچھا باپ ہو، اس کے لیے اولاد کے لیے سب کے لیے ایک حق ہوتا ہے، سب برابر ہوتا ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسے آقا جی اپنی ساری امت کو ایک نظر، بلکہ گناہ گاروں پر زیادہ شفقت کرتے ہیں بنسبت دوسروں کو۔ ہاں، تو یہ چیزیں جو مطلب انسان سوچتا ہے کرتا ہے، تم کیسے چل کے آئے ہو، کیا لے رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، اتنا تو پتہ چلے نا۔ کالج کی کتابیں لیتے اس کے پڑھوں گا تو ڈائریکٹر بنوں گا، وزیر بنوں گا، وہ تو بڑا مسئلہ ہے، کتاب کو سنبھالتے میں بڑا ایسے سے اس کو بھی پتہ ہے تصویر لے کے چلے، کیا لے کے چلے، خدا اور آقا کا تعلق جو تصویر کو چوم کے رکھو دل کے ساتھ، آج تصویر کی سمجھ آ گئی ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو مسئلہ اس میں خدا کا، حضرت محمد مصطفیٰ کا، اگر یہ دروازے کھل جائیں میری تو سارے غموں مصیبتوں سے اور خوفوں سے جان چھوٹ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، ایسے نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اب تیرا سارا ہوگا نہ ہوگا ختم ہو گیا، تجھے پتا ہے کہ تیرے وارث تیری سرپرستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو اتنی زبردست سرپرستی تمہاری ہو جائے، تمہارے خوف خطرے خود ہی ختم ہو جائے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ تو بتا پھر کیا چاہیے؟ تو پھر ایسے رابطے، ایسے تصویاں جو آقا جی نے ہم کو آپ کو سکھائی ہیں، یہ سب امت کے لیے عام ہے، چھوڑنی چاہیے، کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن جب پتہ نہیں ہے تو کیا تصویر پڑے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو میری سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ گیا، میں بھی اتنا کو وہ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ سکتا، اچھا میری جان نکل جائے آپ دیکھو چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتی ہو، ہم تو بتا دیا، اب تمہاری عقل ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری سمجھ ہے، دنیا کے تو تم کو پتہ یہ ملے گا، یہ ڈگری ملے گی، وہ ڈگری ملے گی، اس میں تو لگے ہوئے دبا دبا جی، اور ڈگریوں والوں کو دیکھتے ہو، تو اس میں تم کو ڈگری آقا سے مل گئی تو پھر معمولی چیز ہے، اگر ان سے ڈگری مل گئی تو پھر قرآن کی آیت پڑھ لو، خدا نے تم کو ان میں سے کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ان کا خوف خطرہ سب ختم ہے۔ کیا چاہیے؟ 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی، یہ میں نیت کرا دیتا ہوں، اس میں محنت کرو، دل سے کرو، اچھی نیت سے کرو، بڑھاتے رہو، تم جانو تمہاری قسمت جانو۔ کالج والے کتابیں دے دیتے، جو پڑھ گیا پاس ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے، ہاں جی، چھوٹی ہڈی بڑی ہڈی مل جاتی ہے، ایسے کہو نا، وہاں کیا رکھا، ہڈیاں ہی ملتی پر لڑتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کرپشن بولتے ہیں، انگریزیاں بولتے ہیں، بےایمانی کو کرپشن، ہاں جی، ہڈیاں ملتی ہیں، لڑتے ہیں کتوں کی طرح سے، ادھر تو یہی ملتا ہے ڈگریوں میں، لیکن یہاں جو ڈگریوں ملتا ہے خدا جانے کیا ملتا ہے، ہزاروں کے دل گئے، ہزاروں کے زر گئے، ہزاروں کتب ہوئے، ہزاروں غوث ہوئے، ہزاروں مجذوب ہوئے، روحانی دنیا میں بس گئے، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کی دروازہ کھلا ہے، یعنی کہ پاک ہو، 100 گناہ گار ہو، 100 جرم کیے، 100 قتل کیے، لاکھ قتل کیے، ایک شرک نہ کرے، اس کے باوجود وہ اللہ کا نبی کا دوست بن سکتا ہے، لاکھ قتل کیے، لاکھ زنا کیے، خدا نہ خاصہ، لاکھ جرم کیے، ایک شرک نہیں کیا، شرک کی معافی نہیں۔ اسلام سے پہلے کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ قتل، جرم، شراب، یہی تھا نا، کتنی سنگین تاریخ کے ساتھ، جب خدا رحمت پہ آ جائے، جوش میں اس کی رحمت آ جائے، ان لوگوں کے متعلق کبھی کچھ بیان کرنا ایمان کا خطرہ ہے، ان کو خدا نے اصحاب محمد بنا دیا، بنایا نہیں بنایا، ان کے متعلق آپ کو بے ادبی کا لفظ کہو گے صحابہ کے، آپ کا ایمان جائے گا، وہ خدا کے پیارے نبی کے پیارے، وہ چیزیں سب معاف ہو گئی،
آپ کے جو مقدس ہستیاں، آپ کے جنم کے پہلے ایسے ایسے تھے، ایمان تمہارا چلا جائے گا جب وہ اللہ کرم پہ آیا۔ یہ ثبوت پیش کرتے ہیں، اس لیے جن کا تم سے لاکھ جرم ہو، لاکھ خطا ہو، شرک نہ کرو، لاکھ زنا ہو، لاکھ کچھ، تم نے سچی توبہ کر لی اور سچے ہو گئے ہو، تو تم یہ نہ ڈرو شیطان کہ اب تیرے ذکر سے کیا ہوگا، تم نے اتنے قتل کیے، تم نے اتنی زنا کی ہے، تم نے فلانے کا مال کھایا، تیرا تو پڑھنا قبول نہیں ہوگا، تو بہت بڑا مجھے، وہ تم کو بے دل کر دے گا، کیونکہ بھائی میں نے اتنا گناہ گار، میرے تو پڑھنا قبول ہے تو فائدہ تو ہوگا نہیں، ظاہر تسبیح عائد کر کے آگے بے دل ہو جائے گا۔ لیکن پتہ لگے گا اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کرم پہ آ جاتا، اصحاب محمد بناتا تھا، کافر پر کرم آ جائے تو وہ اولیاء اللہ بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں این نظرہ بعین رضاک، اللہ کی رحمت کی کافر پر پڑ جائے تجعلو ولیہ، اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا، یہ تو پھر بھی مسلمان ہے۔ تو شیطان تجھے وسوسے ڈال دے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، ابھی تو نمازیں پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، تیرے جرم بڑے سنگین ہیں، ہاں جی، تو تجھے تو فائدہ نہیں ہوگا، اب تو بے دل نماز، تو بے دل درود، تو پھر کام خراب کرے گا نا تیرا۔ تجھ کو پتہ ہونا چاہیے خدا بخشش میں آ جائے تو سارے گناہ تمہاری نیکیاں بنا کے، بلکہ گناہ سے بھی آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ چلو میں آپ کو ایسا مسئلہ سنا دوں، بعض نیکیوں سے ولی اللہ بنتے ہیں، بعض گناہ کر کے ولی اللہ بنتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آقا جی نے بعض مشاہد پہ کرتا دکھایا کہ یہ دیکھو چند لوگ ہیں نوجوان، انہوں نے بڑے سنگین گناہ کی، بڑے گناہ کیے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بنے۔ وہ کیسے؟ یہ گناہوں پہ روتے رہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے، خدا نے ترس کیا ان کو ولی اللہ بنا۔ اب یہ تسبیحاں پڑھتے، نمازیں پڑھتے، یہ جوان روتے رہتے ہیں، انہوں نے عبادتیں نہیں کی، گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں پہ پھر روئے بڑا، وہ رونا خدا کے خوف، خدا بے نیاز، روتے ہو، معافی اور سب کچھ لے لو، جاؤ سب معاف، چل پھاڑ دو ان کے دفتر سے، عیش کرو۔ اسی کہتے ہیں خدا کا خوف بڑی چیز ہے۔ اگر گناہ گار میں خدا کا خوف ہے، اس عابد زاہد سے اچھا ہے جس کو عبادت کر کے تکبر ہے لوگوں پر، شیطان کی طرح۔ شیطان عبادت کی نے تکبر میں آ گیا، بعض علماء تکبر کرتے، تکبر میں اسی کہتے ہیں وہ گناہ گار جس میں خدا کا خوف اور بیٹھ گیا دل میں، روتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اللہ سے، اس عابد زاہد سے اچھا جو تکبر میں پھرتا ہے، لوگوں کو فاسق فاجر کہتا ہے اور اپنے کو افضل سمجھتا ہے۔ ذرا ہوش سے چلنا، یہ کوچا ہے جانا ہے، ذرا ہوش سے چلنا، ہر گاؤں پہ پاؤں پھسل جانے کا ڈر ہے، ہاں تو پھر احتیاط کریں۔ اتنا بڑا داخلہ، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جی معافی، تو پھر اللہ معافی دے دے، کہا آ جاؤ، اللہ جی نے کہا کیا چاہتے ہو، تو کیسے پتہ چلا؟ دعا کی صبح اثر دیکھا، دل میں آئے ایسے ہو جاتا، اچھا صبح نکلے وہ کام ہو گئے، یار اللہ بڑا راضی ہے۔ پھر تو بڑے خوار ہوتے تھے، ذلیل ہوتے تھے، یہ تو ایسے ہو جیسے کہ سب چیز مسخر ہو گئی، مہربانی ہو، توبہ قبول ہو گئی، رحمت ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، انتقام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں دروازہ کھولتی ہیں، یہ چیزیں پھر بڑی ہیں چھوٹی ہیں، بہت زبردست، کیونکہ تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ کی، جس پہ محنت کرو تو 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی، جس کو آتی آیت الکرسی خود پڑھے، جس کو نہیں آتی کسی سے پڑھ لے، جب یاد ہو خود پڑھ لے، اس کا مہد کرا دیتا ہوں، کافیاں مل جائیں گی، پھر اس میں اضافہ کرتے رہیں، اور نیت دل کو لگا لے مضبوط کی، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تمہارا بھی پڑھنا قبول کرے، ہمارا بھی قبول کرے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو کہیں تو ساتھ نہیں بولنا، تجھے چھوٹا عہد کرا دیں، تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو گواہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، دعا کرتے ہیں خدا رحمت کرے ہم سے، الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول، وصلی اللہ۔
بسم اللہ، کیا نام دے؟ ہاں کس کی مار پر کون لایا؟ ہاں کون سا اعجاز ہے؟ بہت سے اعجاز آتے ہیں، آیا ہوا یہاں کون سا اعجاز ہے بھائی؟ اچھا اچھا، کس نے کہاں سے گھسیٹ کے لایا اس کو؟ بسم اللہ، کیا نام ہے؟ عرفان، کون لایا؟ کون سا عثمان ہے؟ چلو بسم اللہ، آپ کا نام کون لایا؟ ماموں کا نام بھی ہے؟ ماموں ہی نام ہے؟ ہاں افضال، چلو کون لایا؟ شاہد محمود، شاہد مقبول، آصف مقبول کا بھائی، ٹھیک ہو گیا منوس، کسی ماں عمران، چلو اس کا جاوید، اچھا آتا ہے یہاں، اچھا اچھا لگتا ہے، مضبوط ہے، کسی نام بڑے کامران، ادھر ہے کامران بھائی، چلو اچھا جی، یہ کاپیاں دیں گے، اس میں ترتیب ہوگی، کچھ دعائیں ہوں گی، تو خدا کر تم اللہ کے نام کو، نبی کے نام کو دل سے لگا لو، پیسے کو تو مائی ڈیئر کو تو بنگلوں کو لگایا ہو، جیسے وہ عذاب تو سب کو مل رہا ہے، سمجھے نہیں، اور بعد میں سب کو چھوٹ جائے گا، اگر ان چیزوں کو دل سے لگایا نا تو ہمیشہ کی راحتیں اور نعمتیں نصیب ہوں گی، اگر زبان تک ہی رکھا، زبانی محبت انسان سے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے جب تک اس سے دل سے تعلق نہ ہو، یعنی ہاں، تو یہ خدا کا تمہارا دلی لگاؤ ہو جائے خدا کے نام سے، نبی کے نام سے، نمازوں سے، اللہ ہی دل پھیرے گا، اللہ کرے ہو جائے جی، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کراچی جانا ہے؟ آئے ہو کراچی سے؟ کراچی جانا ہے؟ قصبہ کالونی والوں کے ساتھ آئے ہو؟ جا رہے تم لوگ؟ اچھا، ہاں، اس کو خدا نے عذاب سے چھڑایا کہ دل سے پڑھتا تھا نا وظیفے، جو چیز دل میں ہو نا نیند میں بھی وہی نکلتی ہے، اس مندر کو کہتے ہیں رینجر والے پکڑ کے لے گا، کراچی میں غلبہ میں دل سے پڑھتا تھا، دل میں لا الہ الا اللہ دوسری کا اثر تھا، تمہیں پتہ دوائیں پر الٹا لٹکایا مارا اس کو، کوئی دوائیں پلا انسان کے منہ سے نکلتا ہے، لیکن منہ سے لا الہ الا اللہ دوسری ایسی چیزیں نکلتی کہ یار اس کو مارنا بیکار ہے، کچھ اور ہی بول رہا ہے، کہتے کچھ لگتا ہے پولیس والے فوجی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نشہ دیتے ہیں یا پھر اس کو بلواتے ہیں، پھر وہ ہوش میں ہوتا ہے، پھر جو اللہ کی بات کا خود ہی نہیں پاتا، جو اثر دل پہ ہو، تو اس کی لا الہ الا اللہ نکلے تو دلشی نکلے، میں شیخ کے پاس جا رہا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ پڑھوں گا، یہ پھر اس کی جان چھوٹی، ورنہ اس کو جان سے مار دیتے تو یہ قتل کیا لے گا تشدد میں، تو اس دن سے منحوس بڑا سیدھا ہوا، بڑا عقیدہ درود پر اللہ کرتے میں لا الہ کو بچا، وہ نکلنا اندر سے، تو انہوں نے کہا بھائی اس میں یہ وہ آدمی نہیں یہ کوئی دوسرا آدمی ہے، تو اب تصویر بڑی اچھی لگتی ہے، تو خدا کرے آپ کو بھی اچھی لگی، دنیا میں بچ گیا عذاب سے بھی، دنیا میں انہوں نے چھوڑ دیا رینجر والے، اس کو لے جائے کوئی قسمت سے ان کے پاس ہے واپس آتا، مار مور کی کدھر اور یہ پہنچا دیتے، پھر کہتے بھائی آیا تھا چلا گیا تھا، ہم سے کون پوچھے حکومتوں سے چیز، تو اب بڑا سیدھا ہوا تو آگے بھی چھوٹ جائے گا انشاءاللہ، اگر ادھر بھی چھڑاتی مصیبتوں سے خدا کا نام، اور آگے بھی چھڑائے گا تم کو قبر میں، حشر میں، اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم ہے سب سے بڑھ کر تعلیم جناب رسول کریم کی، تو یہ تعلیم نہیں کی ہے، تو تمہارا نیت دل ٹھیک ہوگا تو یہ آقا جی کی اجازت سارے اپنی امت کو، ساری امت کو کوئی اس پر کمی نہیں کر سکتے، پھر بغیر پیر کے نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی معلومات لینے سے انسان کو تقویت ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے، تعاون کے طور سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن لا الہ تم کو منع ہے، لیکن تعاون میں کچھ ہے تو خدا نے کہا آپس میں تعاون کرو، اگر تعاون بیکار ہوتا تو خدا یہ کلام
قرآن میں نہ کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، فائدہ ہوتا ہے تو کہا ہے نا، یہ ایک مدد سمجھو۔ پیروں کو ڈالو بھاڑ میں، جی لوگ ڈرے ہوئے، سانپ کا ڈرا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو پیری مریدی کی یہاں بات نہیں ہے، خدا رسول کی، ہاں جی، تو یہ ہم تعاون آپ کے ساتھ کرتے ہیں، فائدہ تم کو ہو گیا، ہاں جی بھائی تعاون کیا، اس کو سر کہیں، اس کو ساتھ کہیں، پیر کہیں، مرشد کہیں، رہبر جو مرضی کہہ لو، وہ اپنی انسان کی حد۔ قرآن میں یہ ایسی چیزیں نہیں آئی ہیں یہ ہے وہ ہے، بس تعاون کرو، مسلمان بنو، ایمان والے بنو، ایسی باتیں آئی ہیں۔ باقی وہ اپنے انسان کی محبت کی باتیں ہیں، وہ کرتا رہتا ہے، میرا مرشد ہے، میرا یہ ہے، میرا پیر ہے، میرا استاد ہے، میرا فلان ہے، دماغ ہے، وہ بات کی باتیں ہیں، تو جب تک دل نہ لگے یہ باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دل لگ جائے جس کے ساتھ ساری دنیا اس کو نہ مانے، وہ اکیلا مانے گا، ساری دنیا نہ مانے، وہ کہ میں تو مانتا ہوں۔ لوگ گلوکار کو مانتے ہیں، اداکار کو مانتے ہیں، بتاؤ فنکار کو مانتے ہیں، وہ بھی تو ہے نا مطلب کہ پیر، وہ پیر نہیں ہے، وہ بھی پیر ہیں۔ چمپئن کو مانتے ہیں، کھلاڑیوں کو مانتے ہیں، ہر ایک کے ماننے والے ہیں، جو جس کو مان لے دنیا میں کہتے تم مانو مانو، میں تو اداکاروں کو ہی مانتا ہوں، میں تو فلانے کو مانتا ہوں۔ تو یہ چیزیں محبت کے بعد ہوتی ہیں، لیکن محبت سے پہلے انسان نفع نقصان سوچتا ہے، جہاں سے فائدے ہو جائیں، دل لگ جائے تو پھر خود ہی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے کاڑی کو بڑی باتیں آتی ہیں، ہاں جی، مثنوی شریف پڑھ کے بولتے میں پیر بن گیا ہوں۔ کتابوں پڑھنے سے تو ڈاکٹر ایسے ہی ہوتا ہے، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، بولتا نہیں کسی سے گھنٹہ تو چڑھ گیا، کسی کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال 100 لا الہ الا اللہ پڑھنے، یا آقا جی نے کہا 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود نعت کا عہد کرا دیتا ہوں کہ تمہارا خدا کا معاملہ ہے، اور ہم بیچ میں تو خیر کی بات کہی ہے تو اپنا محبت والا سمجھ لو، مسلمان بھائی سمجھ لو، ان چیزوں کو چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے، یہ میری نصیحت ہے اپنے کو بھی تمہارے لیے۔ تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آنکھ نہ نکال دینا، دل پنکھا چلا دھوکا آگے بھی دیکھ کے چلنا، اب اسے کچھ ہو گیا، شیطان نے ڈر کے وہاں میں گیا تھا، میری آنکھ کو یہ لگ گیا، شیطان ایسی بات ہے، مسجد میں گیا تھا چوٹ لگ گئی، شیطان بڑا خبیث ہے، اچھے کام رستے میں کوئی تکلیف بھی آ جائے رحمت ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، اسے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھنے کے چوٹ لگی تھی، کیا نماز ہے، پہلے نماز پر چوٹ لگ گئی، ایک کو میں نے کہا قرآن پڑھ، بولتا جی میں قرآن پڑھتے ڈرتا ہوں، میں نے بولا کہ سوچ دیا کہ صحیح بات ہے، بولتا جی میں نے ایک دن قرآن شروع کیا تھا، اس دن میں جیل میں چلا گیا، میں نے کہا قرآن نہ بھی پڑھتا جو مقدر مصیبت تو آتی، جیل میں تمہیں جانا تھا، نبی کہنے جس کو جو مصیبت آنی ہے وہ خطا نہیں کر سکتے، اسے نہیں آنی نہیں آنی، تو اس کو اس سے نہ جوڑے، ایمان خراب ہوتا ہے انسان۔ بہرحال 100 سال کو میں نیت دلا دیتا ہوں، تم لاکھ پڑھ لو، 10 2 1 ہزار پڑھ لو، جتنی تم کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہے، ہاں جی تو تم کر لو، پیسے کی ضرورت تو ہم سب کو ہے، کروڑ آ جائے، 2 کروڑ 4 کروڑ آ جائے، ہاں جی وہ تو ہو جائے، یہ بھی 2-4 کروڑ ہو جائے، 2-4 کروڑ یہ تو تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن جب تمہارے دل کے اندر ایمان آئے گا تو یہ حرص ہوگی نا، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو خدا کی محبت کی لالچ ہوتی ہے، وہ زیادہ امان سے کرتا ہے، جس میں دنیا کی محبت آ جائے، ایمان کم ہو جائے، اس کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے، خدا کی محبت کی لالچ ہوتی ہے، مکان زیادہ بن جائے، دکانیں زیادہ بن جائے، اب یہ پاڑی کا بچہ بڑا آفیسر بنا ہے، تو کبھی اسکول بند ہے کبھی کھلا ہے، اس کی تنخواہ تو بند ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اسکول بند ہوتا ہے، زبردست تنخواہ کھا رہا ادھر آ جاتا ہے۔ تو جن کا ایمان کا مسئلہ مصیبت کا ہے جی، وہ دنیا کی محبت میں ان چیزوں میں لگے ہوں، جتنے مکان بن جائے، جتنے کروڑ بن جائیں، یہ عذاب الہی ہے، یہ سب چھوڑ کے مریں گے، اس کا سب کا حساب دینا پڑے گا۔ زیادہ پیسے ہونے سے آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا، پیسہ کم بھی ہو جائے تو ایمان نہیں چلا جاتا، ایمان کا مدار خدا کی محبت، عشق رسول، ان چیزوں میں۔ تو آپ کا دل اگر آگے لگ جائے، باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن دل کا لگانا خدا کا کام ہے، دل لگ گیا تو پھر رات میں دوشی پڑھو گے، لیکن موت پہ تم کو رحمت والی آئے گی، آگے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کو خدا کی محبت سے بہت لالچ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار تھا، اس کے صحیفے میں سب کچھ خدا کی محبت کے معاملے بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کی محبت سے جو تم کو ملے گا دنیا میں کوئی تم کو دے نہیں سکتا۔ اب یہ اپنا اپنا دل ہے جدھر لگ جائے، ٹھیک ہے، تم 100 کا کرا دیتا ہوں، باقی تم بڑھا لینا مرضی چاہے۔ تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سچے دل سے
اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی بغیر عذر کے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کو گواہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، دعا کرتے خدا توفیق دے اور رحمت کر، الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، کیا نام ہے؟ محمد وسیم، کون لایا ہے؟ رانا مشتاق، آپ کا نام ہے؟ سعید خان، کون لایا؟ سعید خان نام ہے، سید بھی ہے؟ اچھا، بسم اللہ، کیا نام ہے؟ کون لایا؟ کہاں سے؟ سیالکوٹ سے پکڑ کے لایا۔ کیا نام ہے؟ سید بھی ہو، نام رکھا ہوا؟ سویڈن سے آئے ہوئے جو چکر لگانے آئے، پھر ادھر چکر لگا لیا، ویسے چکر لگ گیا، چلو ٹھیک، چکر میں چکر لگ گیا، چلو سلامت اللہ کا بلّہ جانا اندر سے کیسا، اوپر سے نام تو سلامت اللہ، اسی نسل کی بدل نہیں کہتے پاکستانی میں دیکھا ہوں، باپ دادا پاکستانی، مجھے میں سویڈن کا ہوں، پیسہ دے کر ادھر کا ہوں۔ ایسے آدمی کا اعتبار کرنا چاہیے جو پیسہ دے کے بدل جائے، پیسہ دے کے بدل گیا، بدل میں پاکستانی نہیں ہوں، وہی تھی مٹیاں بدل تو صحیح تھی، اب اس بات کو نہ لاؤ، چلو نہ لاؤ، چلو تیرا نام کس کی ماں کا؟ میں تو آیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ نیت اللہ بھائی، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ بسم اللہ، کیا نام بھائی؟ افضل، کون لایا آپ کو؟ کہاں سے لایا؟ سائیں، ہاں جی، کہاں سے؟ کدھر گلنا؟ 420 ہے۔ اچھا جی، آپ کو کاپیاں دیں گے، بیچ میں ترتیب ہوگی، جو خدا ہمارا تمہارا سب کا ایک ہی خدا، ایک ہی رسول، ادھر سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا اندر سے کھوٹ ہوتا ہے کہ ہم خدا رسول کے معاملے میں ان کی محبت میں دلچسپی نہیں لیتے، اور تم کو پتہ ہے دنیا کا سارا نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں، تو خدا تعالیٰ کہ ہماری ہم پر سب پر رحمت رہے، ہمارا دل خدا کی محبت میں لگ جائے، اور جس کا دل خدا کی محبت میں لگ جاتا ہے اس کو تسبیح سے محبت، نماز سے محبت، دروود سے محبت، مسجد سے محبت، تو اللہ چاہے گا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب موت قریب آ جائے گی اس وقت انسان کو کچھ فائدہ نہیں، نہ رونا فائدہ، نہ پچھتانا فائدہ، اور دنیا جو عیش ڈھونڈتا ہے نا وہ اپنا ایمان گم کر کے مرتا ہے، دنیا میں عیش نہیں ملتی، خدا نے عیش ادھر رکھی ہے، آخر میں ادھر امتحان رکھا ہے، امتحان کی جگہ میں عیش ہوتی ہے۔ سجن المومن، قید خانہ ایمان والے کے لیے رسول اللہ، جس کو ایمان نہیں اس کے لیے جنت ہے، ویسے سب مزے کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تعلق نہیں ہے نا، واقعہ سے تعلق ختم ہو گیا، اس کو کیا نصیحت کر دیں؟ یہ رسول پاک کیسے کہتے ہیں؟ وہ جاتا نہیں سمجھ تو پرواہ نہیں، سویکی والے کہتے ہیں ڈانگ کیسے پڑھنا پڑے، دو نہ ہو کر سچے سمجھ نہیں آتی ہے، جب موت کا بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گا۔ پیچھے بیٹھا ہوا کوئی بحرین گھومتا ہے، کبھی انگلینڈ گھومتا ہے، ڈگریاں لے کے بیٹھا، کھایا پیا اس کے پھر بیٹھ گیا، پھر عذاب دیتا لوگوں کو، بیٹھا ہوا پیچھے، اب داڑھی رکھ لی ہے، تسبیح شروع کر دی ہے، کوئی چکر بازی کر کے داڑھی صاف، تسبیح صاف، نماز صاف، سب صاف، ہر قسم کا آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا، کاڑی شہرت سن کے وہاں اولیاء اللہ کرتے ہیں، بس آرام سے بیٹھ مکے مدینے میں شیطان موجود ہے، ادھر پتہ نہیں کتنے شیطان موجود ہیں، کیا یہ عقل تو خراب نہیں ہوتی ہے، مکے مدینے میں شیطان موجود ہے، مینا میں 3 شیطان بڑے بڑے، سارے حاجی کو پتھر مارا، وہ دیکھو مجھے، ہاں بھائی وہ شعیب کا شیطانوں کو پتھر مار کے آیا نہیں آیا؟ وہ دیکھ کے آیا، بتا
مکی مسجد میں یہاں بھی ہیں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، بس دل مل گئے تو ٹھیک ہے، ہاتھ تو ملتے ہی رہتے، اس میں خاص بات نہیں، خاص بات دل مل جائے، خدا رسول کی محبت جب ایک ہو جائے، وہ ہو جائے تو اللہ کے بڑے کرم ہوتے ہیں۔ یہ آدمی سلام چل بھائی سلام دعا، وہ تو کافر مسلمان سارے سلام دعا، ایک دل کے محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ایمان سے تعبیر کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ، کہا تم ایمان والے نہیں ہوگی جب تم آپس کی محبت نہ ہوگی، وہ محبت دھوکے والی یا مطلب والی یا خدا رسول والی، سوچے نا، وہ تو ہم لوگوں میں تو ہوتی نہیں ہے، مطلب ہے تو سلام دار، رشتے دار رشتے داروں کے نہیں بنتے، آپ سکا بھائی بھائی کا نہیں بنتا، بتاؤ تو ہم کو جو آقا جی باتیں بتائیں اس پر ہم کو اپنی کو جیسے کہتے کسوٹی پر دیکھنا چاہیے، کلمہ تو منافق پڑھتا ہے، کافر پڑھتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے، تو پڑھنے زبان کا تو مسئلہ نہیں، دل کا مسئلہ، تو دل کے مسئلے کیسا پتہ چلے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کر اس کا دل میں ایمان ہے نہیں ایمان ہے، تو ڈاکٹر تو خود استغفر اللہ کتنے بے ایمان ہوتے ہیں، وہ کیا چیک کرے گا؟ وہ عمل بتائیں گے، مسجد کی طرف بڑا بھاگتا ہے، تصویر بڑا پڑھتا ہے، توبہ بڑی کرتا ہے، خدا کا خوف ہے کوئی عذاب نہ آ جائے میں پر دنیا میں آ کر، تو اللہ پر ایمان ہے نا، نبی پر، ہر خیال جلدی کام ختم کروں، میں مسجد میں جاؤں، سپارہ زیادہ پڑھنا، میں کام جلدی ختم کروں، ناکا جی کے قریب ہو جاؤں، درشی میں اضافہ کرنا، یہ چیزیں ان کے دل میں نہیں ہیں، نماز جلدی ختم کروں، میں دکان کے پیچھے بھاگوں، میں تسبیح جلدی پڑھوں ختم کروں، میری بھینسیں ٹھیک ہو جائیں، بیٹھے ہوں بھینسوں تصویر پڑھیں گے بھینسوں کی، چلو کہاں سے ایمان والے ڈھونڈو گے؟ وہ پیچھے بیٹھا ہے شاہ مقبول، اس کا حج عمرہ ابو ظبی میں ہوتا ہے، قطر میں ہوتا ہے، ساری عمر دعائی، اب جب عاجز ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا، پیروں میں بھی چل نہیں سکتا، روز آپریشن اس کا ہسپتالوں میں، اب آ کے بیٹھا ہے یہاں آرام سے، کوشش کرتا ہے میں کچھ کھاؤں پاؤں دوبارہ جاؤں، جب اس کو کہاں پر رکھیں گے، اس کو ویسے بھی قانون بنے جو 50 60 کا ہو جائے اس سے نکال دو نوکری سے، اللہ اپنی رحمت سے نہ نکالے، یہ کہتے اللہ رحمت سے نکال دے، بس یہ لوگ نہ نکالے، ان کے پیچھے لگے، امریکہ اپنی رحمت سے نہ نکالے، جس سے نکالے، ان کے دماغ میں ایک گھسی ہوئی، ہم کہتے ہیں امریکہ میں کوئی اللہ اپنی رحمت سے نکالے، جہاں رہے ہیں ہم عیش کریں، بس اللہ اپنی رحمت سے نکالے، جس کو اللہ اپنی رحمت سے نہیں نکالتا اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، ان کی بات مانتا، اس کی نمازیں مضبوط، اس کی دروشی میں اضافہ، گناہوں سے توبہ، یہ آقا جی سے محبت کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط، اس چیزوں میں لگ گیا، دیکھتے ہیں علامتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ علامتیں کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ کالجوں میں سارا دیکھ لو، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتی ہیں، کرکٹ چمپیاں، سارا دن یہی بات ہے، گانے وغیرہ، کوئی نماز پڑھی نہ پڑھی تو بے دل پڑھی گئی، پھنس گیا پڑھ یہ کالج کے ڈونکی سارے دیکھو، کالجوں کی تنخواہ کھاتے ہیں تو بھی بڑا پھینٹا چلے گا کیا میں فکر نہیں کرتا، ان کے ساتھ اس کا بیٹھتا ہے نا، تیری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے، ہاں جی آقا جی کہتے جو حق نہ بولے وہ گونگا شیطان، جو علم کو چھپائے گا خدا آگ کی لگام ہوتا، ہم لوگ باتیں ہم بات کرتے ہیں، یہ سب کے لیے آقا کی بات میں تو ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ رسول کو راضی کرے، لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو آقا جی کہتے خدا راضی ہوگا، لوگ بعد میں خود راضی ہو جائیں، اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے خدا کو ناراض کرتا ہے کہ لوگ تو خوش ہو جائیں، وقتی طور سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، اس نے ہیرا پھیری سے بعد میں خدا کا غضب بھی آتا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ بدل جاتے ہیں، تو ہم نے ایمان بھی گنوانا ہے جی، یہاں رہنا بھی نہیں ہے، روز مصیبت ہے، روز اخبار میں مصیبت، ریڈیو میں مصیبت، اور جب سے دنیا بنی آپ نے کیا اس میں سنا جی؟ آخر تمہارا موت ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا، اگر ایمان بچایا ہوا تھا تو تمہارا سب کچھ آگے بن جائے گا، اس جہان کو فنا نہیں ہے، اس نعمتوں میں مصیبتیں نہیں ہیں، وہ عارضی نعمتیں نہیں ہیں، ابدی نعمتیں، اس نعمتوں کو پتہ نہیں آج تمہارا دل کیسے گزرتا ہے، کل تمہارے گھر میں کیا معاملہ پیش آتا ہے، دیکھو دنیا کیا عذاب ہوتا ہے، اس کے باوجود خدا کی طرف رخ نہیں کرتے، لیکن خدا ہم کو اکٹھا کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، کچھ ایسی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں،
وہ کہتے ایمان والی بات آقا جی کی پہلے ماننی، باقی جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا، ہم پہلے ایمان والے کام کریں۔ اور جن کو ایمان نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں دنیا کے کام کر لیں، نماز روزہ بعد میں کر لیں گے، ایمان کے کام تو دیکھ لو جا کے۔ حکومتوں کا یہ حال ہے، کالجوں میں یہ حال ہے، پڑھے لکھے لڑکوں کو ساروں کو جوانوں کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، دوسری چیزوں کی عظمت ان کے دل میں ڈالی، نہ خدا کا خوف ڈالا، نہ نبی کی محبت ڈالی، نہ نیکی بدی کے نفع نقصان کو سمجھایا۔ اسی سے جوان قتل ہوتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، مصیبت میں جاتے ہیں، ان کے ذہن نہیں بنایا نا انہوں نے، بس تھوڑا سا پڑھا کے دنیا میں لگا دیا۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بھائی سارے بیٹھے غصے ہوں گے، آپ سب کے منہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی برا بھلا آپ کو کہتے ہو، اپنا سوچتے دوسرے کا نہیں سوچتے۔ اب بتا ابھی کھڑے ہو کے بیٹھے پیچھے سارے دیکھنا چاہتے، اب وہ چپ بولے یہ دیکھو یار من بیچ میں کھڑے ہو گئے، اب پیچھے نہیں بولتے ہوں گے دل میں، جیسے تم دیکھنا پسند کرتے وہ بھی پسند کرتے ہیں، تو کیا بتایا آپ مجھے، اسی میں ڈر کے ہمارے سب سے ہاتھ نہیں ملاتا، ملاؤں تو سب سے ملاؤں، ایک دو سے نہیں ملانا چاہتا، اور ایک کو جی کر دوسرے سے ایسے کر اس کا دل خراب ہوگا کہ جب خدا رسول کا مسئلہ تو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ سلام دعا ہو گئی، ہاتھ مل گئے، اور دل خدا ملائے گا، وہ مل گیا نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے وہ نہیں کہہ سکتے، ہاتھ مل گیا، آنکھ مل گئی، دل مل گیا، وہ نہیں کہہ سکتے، وہ قسمت سے ہوگا۔ چلو منع تو نہیں کر سکتا، پوچھا جس میں ایمان رائی بر ایمان ہے، اور جو دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، اس کی علامت اس سے ساتھ خوش ہے، جو مرضی وہ کرے، بیٹا جو مرضی یہ کرے، بیٹی جو مرضی یہ کرے، ہاں جی۔ انسان دیکھے میں گھر میں چیز کو برا سمجھتا ہوں، بھائی یار کراچی میں چاہتے تھے لیکن تو مسجدوں میں بڑے پیسے خرچ کرتا ہے اور کام بڑے کرتا ہے، تجھے لوگ پتہ نہیں ہے، نہیں تنقید کے طور سے عاشق رسول تجھے کہتے ہیں، میلادوں میں پیسے دیتا ہے، تمہارے فلانے گھر میں نوکر بھی تمہارے پاس ہیں، تم کافی امیر آدمی ہو، وہ کام جو تمہارے پاس کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے نہیں نمازیں، میں کیا کبھی کہا تو نماز پڑھو، وہ تو تمہارے کنٹرول میں، کہا کبھی نہیں کہا نماز پڑھو، میں کہ تم میں ایمان ہے، لیکن نماز ہی ہونے کے باوجود تمہیں ایمان نظر نہیں آتا، کہ جہاں تم کو قدرت ہے تم کہہ سکتے ہو، ادھر بھی نہیں کہتے، میں کہ دل میں برے لگتے ہیں کہ کیسے ہیں لوگ خدا کے واسطے، تو اپنی عداوت اپنے لیے نہیں، خدا کے واسطے، کہتا جی یہ بھی نہیں ہے، دل میں برے لگے، مجھے تو اچھے لگتے ہیں، میرا کام کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں۔ پھر آقا جی کی حدیثیں سنائی تو بہت پچھتایا، بولا میرے میں تو بڑی مصیبت ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں یہ آقا جی کی بات کہ تم کہہ سکتے ہو، کہتے ہیں نمازی بنا دیں گا، اور تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کی مصلحت تمہارے مفاد تمہارے پاس ہے، تمہاری وجہ سے نمازی بننا پڑے گا، اس کو پتہ یہ نہ نماز پڑھی یہ نکال دے گا، یا تنخواہ نہیں دے گا، یا متوجہ کسی اور کو رکھ لے گا، اتنی قدرت رکھتے تم بھی نہیں کہتے ہو، تو جب نہیں کہتے تم کو دل میں برا بھی نہیں لگتا، تمہارا کیا لاکھوں دینا ادھر دینا، کہ تم ایمان والے تو تمہیں بات نہیں آگے جسے دل کو برا نہ لگے اور قدرت رکھتے ہوئے نہ کہے، پھر اس کو اثر ہوا، بہت سوچا، ان کو بتا کیا تیری 5 وقت کی نماز ہو، کیا تیری تسمیہ اور کیا تیرا ہمارے پاس آنا۔ پھر اس نے جا کے نوکروں کو کچھ نماز میں لگایا، کوئی جگہ بنائی، ہاں بھائی نماز پڑھا کر، کیونکہ خود بھی جب ہوتا اپنے اسے فیکٹری میں کمپنی میں خود بھی نماز پڑھا کر، اور تیرے ماتحت ہیں ان کو بھی نماز پڑھوایا، اور نہ بھی پڑھنی ہوگی تو ثواب ہے، وہ تیری وجہ سے پڑھنی پڑے گی، نکال دے گا، کہ تو بتا تب تک کو بڑا نمازی سمجھتا ہے، بڑا یہ سمجھتا ہے، نمازی تو بن گیا لیکن نمازی تیری قیمت ہے، تیرے میں وہ بات پیدا جو نمازی میں ہونی چاہیے ایمان والے میں، اسی آکل کے بعد آدمی نماز پڑھتا اس کی نماز رائی کے برابر نہیں ہے، تو میں نے کہا تو اتنا نہیں کہہ سکتے، مار دیں گے، وہ تو ڈریں گے بھائی نماز نہیں پڑھ نکال نہیں چاہے،
ڈر کے ہی پڑھے لیکن پڑھ تو نہیں تیری وجہ سے ہے. جیسے آدمی گھر میں سوچے کیوں ہوتے سمجھتے ہیں بڑے نمازی ہیں، بڑے یہ ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، نمازی پڑھی تسبیح پڑھی، تمہارے ساتھ تمہارا ہمسایہ عذاب میں آیا ہوا ہے، جوا کھیلتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تم بڑی خوشی سے ملتے اس کی دعوتوں میں جاتے. اخلاق اسلام کا دور سے اسلام کے قریب نہیں، بس یہ دعا کرتے خدا ہدایت. وہ بلائے بھی تو مت جاؤ، کوئی مجبوری ہو تو کہیں چلے گئے، کسی دعوت تھوڑا بیٹھ کے نکل آئے، بد اخلاقی نہیں کرنی. کہ پوچھے بھائی تم کھلے بولتے نہیں ہو، بیٹھتے نہیں ہو، آتے نہیں، بھائی ہم آئے کہ ہمارے تمہارے تھوڑا سا مسئلہ، ہم بھی گناہ گار، تم بھی گناہ گار، لیکن ہم اس چیز میں متفق نہیں ہوتے جو ہو سکتے آپس میں جس چیز میں نبی کریم کی ناراضگی ہو. بعض صالحین کے شعر نکرہ العاصینا ولو کننا فی الذنب سواء، ہم خود گناہ گار ہیں لیکن ہمارے ساتھ دوسری بھی غلطیاں کریں ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، چاہے ہم اس کی جیسے ہیں. نہیں کہ محبت کریں اور اپنے گناہ میں اضافہ کریں. ایک تو خود برائی کرنا، ایک دوسرے سے خوش ہونا یہ بھی کرے کہ اپنے کو بھی برا جانتے اس کو بھی برا جانتے. کتنی اچھی باتیں کہتے ہیں. نکرہ العاصینا ولو کننا فی الذنب، کہ ہم گناہ میں ایک جیسے ہیں، پھر آپس میں خدا سے کی محبت میں اللہ کے خلاف اپنے محبتیں کریں. اسی بات نماز یہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس میں یہ حالت نہیں پیدا ہوتی ہے اس کو تکلیف ہو اپنی بیٹی سے، تکلیف ہو اپنے بیٹے سے. بعض لوگ ایسے میں بات کیا ہوتا تھا کہ تم نے لڑکے کو وہاں بھیجا، کروڑوں پتی ہو، اس کو کہا بیٹا جا کشمیر ادھر سے پھرنے کارے کھانے کے لاکھوں کی لے کے دی ہوئی ہیں، نماز کو نہ چھوڑنا. کہتا یہ میں نے نہیں کہا. کیونکہ تیری پھر کیا نماز بتا، ایسے حالت ہو. تو اس لیے یہ چیزیں کچھ بتانی پڑتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں میری نماز صحیح ہوئی ہے تو دیکھیں آپ کی نماز صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں جی میری نماز صحیح نماز پڑھتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں، کہہ نہیں سکتا، چپ رہتا ہوں، کمزور ہوں، لیکن دل میں یہ بڑا ڈر رہتا ہے اس سے دور ہی نہ ہوں. اچھا اس کو خدا رسول سے موافقت نہیں ہے اور میں اس سے موافقت کروں گا تو ٹھیک نہیں ہے. اپنے مرتب کی بات کی چلے گا، سب تیرے میں خیر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد مسجد میں پڑھے نہ پڑھے کیا ہمارے تو دوستی آپس سے محبت ہے، کوئی بات نہیں نا. یہ تو بہت بری بات. تمہارا کوئی دوست ہو جی وہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس کو تم سے موافقت نہیں ہو اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، تم اس کو دوست سمجھو گے؟ یہ تو میرا دوست ہے جو میرے مخالف ہے تو اس سے بھی پیار کرتا ہے تو میرا دوستی پکی تو نہیں. یہ دوستی میرے سے پکی ہوتے تو یہ چیزیں حضرت علی نے بھی کہی. تو اس لیے یہ کہتا ہم میں ابھی بڑی کمی ہے. جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں ہم بڑے محبت والے ہو گئے ہیں، بڑی تسبیح والے، وہ لوگ ہم لوگ اور غرور کرتے ہیں، ماشاء اللہ تسبیحیں پڑھتے ہیں، نماز کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن تو دیکھتے تسبیح میں قبولیت آئی ہے، تیری تسبیح میں وہ اثر آئی ہے، تیری تسبیح میں غیرت خدا غیرت رسول آئی ہے، تیری تسبیح میں خدا کی عظمت کے اپنے کو ذلیل و خوار انسان سمجھنے لگا ہے کہ تو مستحق نہیں تھا اتنی نعمتوں کا تجھے دے دیا، تو مستحق نہیں تھا جس کو انسان بناتا، اس کو کتا سور بناتا، اچھا اس نے مہربانی کی جس کو انسان بنا دیا. ہاں شکر کیا ہم آج انسان اس کے فضل سے. خدا نے قرآن میں اپنے احسان بتا میں تم کو انسان بنایا، اشرف اللہ، اس نے مہربانی کی تجھ کو اسلام دیا، قرآن دیا، نبی دی، تو تم کو شکر ادا کیا. یہ چیزیں انسان سوچے تو پھر ہوتا ہے. اسی آقا جن کا گھڑی کی سوچ 70 سال کی عبادت ہے. جب سوچ انسان کام کرتا ہے اس کا نفع نقصان سب کچھ سمجھ کے پھر عمل کو پختہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کیا ہے. بس اندھوں کی طرح نماز پڑھی نہ پڑھی، کیا نماز ہے، نماز کا کیا مطلب ہے، اور نماز سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں حاصل ہوا ہے، میری نماز ایمان والی ہے یا منافقوں والی ہے، یا وہ نماز ہے جس کی رائے کی قیمت نہیں. آقا جی نے کہا دیکھا وہ علامتیں تو نہیں جو ہونی چاہیے، تو پھر بہت بڑی مصیبت ہے. یہ تو نفاق کرتا ہے عبادت کر کے خدا سے رسول سے. میں آپ کو تو نہیں کہتا ہوں، اپنے میں ایسے کمی ہے دیکھتا ہوں تو ایسا دیکھتا ہوں کہ میں خود ایسا، میں آپ کو کیا کہوں، لیکن یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس سے کمی دور ہونی چاہیے اور اپنے کو بہت بڑا عبادت والا نمازی نہیں سمجھتے. اور جو دل میں ایسے سوچے کہ ہم ایسے ہیں خدا ایسے کر دے گا اور ملامت کرے
تو سمجھو اس کی خیر کی علامت. اگر ملامت بھی نہیں کرتا میں سب کچھ ہوں، پھر اس کی خیر کی علامت نہیں، خطرے کی علامت. اگر اپنے کو سوچے میں ایسا ویسا ہوں اور میرے میں یہ بات نہیں ہے، نماز پڑھنے کے باوجود، روشی کے پڑھنے کے باوجود ایسے یہ باتیں نہیں پیدا ہوئی، خطرے میں. اگر نہیں پیدا ہوئی، اس پر اس کو ملامت افسوس ہے، وہ بھی نہیں ہے، پھر تو خیر نہیں ہے. اگر افسوس ہے، پریشان رہتا ہے، تو پھر امید ہے خدا رحمت کر دے گا. کیونکہ قرآن میں جو نفس اپنے کو ملامت کرے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو خدا نے اس نفس کی بھی قسم کھائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ نفس میں چلے کہ اپنے کو ملامت کرتا رہتا، پریشان رہتا. ہم کچھ اس قسم کے لوگوں کو دیکھیں نا ساری دنیا سے. ہم ساری دنیا کو دیکھیں یا حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھیں؟ جو دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے بٹ نہیں سکتا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. قرآن شریف اکثر لوگ بے عقل ہیں، اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، اکثر لوگ ایسے تو اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اکثریت ہو اقلیت ہو، جناب رسول کریم کی ذات کے آگے اکثریت اقلیت کی کوئی قیمت نہیں کسی معاملے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، کچھ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی جو ہم کرتے ہیں کچھ اس کا اثر آئے کہ ہم صحیح بھی کچھ ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں تاریخ کر کے جوانوں کو اور خراب کرتے ہیں جی، لیکن ایسے ہو گئے ہو، دعا کرو، بڑا پڑھتے سے تو غرور آ جاتا ہے. ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے عبادت کو، شروع کیا، ابھی وہ چیز نہیں پیدا ہوئی ملامت کی. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹی ویاں بھی دیکھ لیتے ہیں، بے پردے ہمسائے جو پردے نہیں کرتے لڑکیوں کی، آپ بے پردے ان میں بیٹھ جاتے ہیں. بڑے نقص ہیں ہم. آقا جی کہتے ہیں آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے. حدیث میں پہلی نظر تجھ کو معاف ہے، دوسری پر تجھ پر گرفت ہوگی. کہ اچانک تیری پہلی نظر پڑی کسی لڑکی وغیرہ پر، ہٹا لی، ایمان ملے گا. لیکن پھر تم نے نیت کر کے دیکھا، ترجیح بری. اگر کہیں کسی کام کے لیے گیا، تیری نیت نہیں ہے، تو اپنا کام کرنے وہ نظر گناہوں میں نہیں آتی کہ تم نے پہلی نظر ڈالی، ہٹا لی، اور تجھے وہاں رہنا پڑا، نوکری اپنی نظر ہٹائے اور خدا سے معافی مانگتا ہے، نکل گیا. تو تیری نظر جو سی نیت بھی اچھی تھی اور نظر میں تیزی نہیں تھی، نظر کو بچایا. یا ہمسایوں کے گیا، رشتے دار بے پردے ہیں، لڑکیاں ہیں، جلدی کھا کے نکل گیا، نیت کو بھی ٹھیک ہے، نظر کی تیزی نہیں کی، نیچے آ کر کے نکل گیا. اسے اٹھنا بیٹھنے سے خرابی ہوتی ہے، دل بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زنا کا بعد میں کہا شرمگاہوں کا، پہلے آنکھ کا کہا. قرآن میں ابتدا یہاں سے کی ہے. قل للمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو جن میں ایمان ہے، ایمان والا بات مانتا ہے خدا سے، یغضوا من ابصارہم، وہ آنکھوں کو بچائیں، دیکھے نہیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر اپنی شرمگاہوں کو بچائیں. وہ آنکھوں سے نہیں بڑھتے، بے شرمگاہیں کہاں بچتی. تو بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں. لیکن اخباروں میں قتل، خون، شک میں مارنا، یا اس کے مراسم کے انتظار اس میں مار دینا، یہ سب عذاب ایسے آئے ہیں. یہ آزادیاں دی گئی ہیں ان کو. جی آقا جی ہم کو مشقت مصیبت میں ڈالنے آیا رحمت اللہ علیہ میں. اگر یہ پابندیاں یہ کرتے یا یہ قتل خون اتنے نہ ہو. آقا جی کے رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے اس کو دور کرے گا. جس قوم میں رشتے توڑنے والے ہوتے ساری قوم پہ خدا رحمت نہیں کرتا. اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا ہے جی، اپنی رشتے داروں کی لڑکیاں باہر جا کے شادی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کالی ہے، گوری ہے، پیلی ہے، تمہارے رشتے دار اسی میں شادی کرو، بات نہیں کرنا. ان کو چھوڑ کر باہر شادیاں کرو. اور اسے خدا کا خوف ہو اور آقا جی کی عظمت کا خوف ہو. ان کا حکم ایسا ہے، نبی کہ تو ناراض کر کے مجھے کیا کرنا ہے شادی، آقا جی ناراض ہو جائیں گے. میں ایسی خالہ کی لڑکی، چاچے کی لڑکی کا بات نہیں کرتا، جیسی بھی ویسے ہونا چاہیے. بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ رحم کرے. بہرحال یہ سب کا حل یہی ہے کہ انسان کا دل اگر خدا کی طرف ہو گیا تو ہر بات مان. انسان کا دل آقا جی کی طرف ہو گیا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. چیز کہ محبت کے معاملے میں چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں، مشکل نظر نہیں آتی. جو بھی ہو جائے محبت کی وجہ سے اس کو آسانی ہوتی ہے. اور جب محبت نہیں، ایمان نہیں ہے اس میں، جی یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یار حدیث سناتے ہیں، کبھی قرآن سناتے ہیں، کبھی عاشق، میرا دل اس لڑکی کرتا ہے، استخارہ کا، استخارے کو دل کا، استخارے میں اگر نہ آ گئی تو میں کیا کروں گی. ایسی بات میرے ساتھ کرتے ہیں نا، ایسی بات آ جاتی ہے. استخارے میں نہ آئے
تو اللہ کا اختیار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تجھے قبول نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں جی۔ بعضوں میں دیکھا 5 وقت کی نمازی سب کچھ اللہ کے استخارے کو قبول نہیں کرتے۔ آقا جی کہتے ہیں وہ بدبخت ہے جو استخارہ نہ کرے۔ جب خدا تیرے لیے اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے لیے اختیار کرتی ہے، تو تیرا اختیار اچھا ہے یا خدا کا اور آقا جی کا اختیار اچھا ہے؟ لیکن جب استغفر اللہ جیسے کہتے ہیں ایمان نہ ہونا جی، اس وقت انسان سے کہتا ہے اگر استخارے میں نہ آئی تو نہ، ہاں آئی تو ہاں، اللہ کے اور آقا جی کے ہاں کے ساتھ ہاں، اور اللہ اور آقا جی کے نہ کے ساتھ نہ، بس نہیں، اس کو قبول نہیں۔ اس بار سخاوت قدر نہیں کرتے، سوچتے ہیں کیا ہوگا، اسی ادھر ہی شادی ہو جائے، یہی ہو جائے، خاموش ہو جاتی، چھوڑ کیا کریں، پہلے اللہ سے دعا کرتے اللہ توفیق دے ہم کو۔ اچھا تجھے عہد کرا دیا میں نے، ہاں جی، تو تصویر دی ہے۔ اچھا جی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو اللہ صاحب جی ہاں، سفر کر رہا تھا، خود ہی آتا ہے خود ہی جاتا ہے، میں کوئی کار تک نہیں بھیجی کیا، اپنے مطلب کے لیے آتا تو مطلب کے لیے جاتے، محبت کے تھوڑی آتے، جو محبت کے لیے آتا ہے اس کی علامتیں اس کے حوالے ہو جاتا ہے، بولتے میں محبت کے لیے آیا ہوں، خدا رسول کے مجھے پہنچا تو محبت جہاں پہنچاتی ہے، سبحان اللہ، محبت جہاں پہنچاتی مجھے پہنچا دو۔ یہ آتے سننا صلی اللہ کے، پھر جا کے وہ اپنا چکر بازی، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اس میں فنا تھوڑا سا خدا، تھوڑا سا باقی سب کچھ، اور پہلے لوگ سب کچھ خدا سے، تھوڑا محبت مال سے، تھوڑی اولاد سے ہونی چاہیے، تھوڑی سی، لیکن زیادہ خدا رسول سے۔ صحابہ کے واقعات دیکھو، زیادہ محبت اللہ سے تھی، آقا جی سے تھی، ہم لوگ کو زیادہ محبت مال، اولاد، دوستوں سے ہے، رشتے داروں سے ہے، خدا رسول سے بہت کم محبت۔ تھوڑا ہی محبت کا مجھے لے جاؤ جہاں محبت کی جاتی ہے، ہاں سوچ رہا کب یہ پھنسائے گا ہم کو، اس بوڑھے کی طرح ہو جاؤ، اس منحوس بوڑھا تیری طرح آیا تھا، اس نے آنا ہی چھوڑ دیا جی، اللہ رسول کی بات اس کو اچھی لگی، مرنے کے قریب مجھے خط لکھا میں ایک مکان خوبصورت بنا رہا ہوں، مکمل ہو جائے اور میں آپ کے پاس آنے سے ڈرتا ہوں، ایسی باتیں سناتے ہیں کہ میری آپ دنیا چھڑا دیں گے، نہ چھوڑ، اسرائیل چھڑا دے گا، دیکھو ایمان نہیں ہے، میں آتا تھا بیٹھتا تھا، آپ ایسی باتیں سناتے ہیں تو مجھے نظر آتا دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو مجھے ڈر لگتا ہے دنیا نہیں چھوڑنی، سنیا ہے گل سننے میں، ہاں تو میں نے آنا کم کر دیا، آپ دعا کریں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں آیا ایسے لوگ، راکا جی کہتے دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ، ایک دنیا تمہارے پاس آئے، تم کو محبت اس کی نہیں ہے، تم لاکھوں بھی آ جائے، تم دنیا دار بھی کہلاؤ گے، میرے پاس مال ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم مرتے ہو خدا رسول کے پیچھے، وقت نماز کا دکان بند کی ایک دم چلے گا، نہیں گاہکی کا وقت ادھر پڑھ لوں گا، گھر پڑھ لوں گا، کافی نہیں، آقا جی کا حکم ان کے گھروں کو آگ لگاؤں، جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا آقا جی ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو کے پڑھیں گے، آقا جی کہ تیرا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، تمہیں ایسی دوستیں لفنگے نہیں کٹھے کے لوگ کھلاتا کر، یتیموں کو کھلاتا ہے، غریبوں کا راشن ڈال دیتا ہے، مسکینوں کو جا کے دیتا ہے، مسکین رشتہ داروں کو ڈھونڈتا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ جب خدا ایمان والا بنائے تو انسان ایسا کرے گا، جسی آقا کا مال اچھا ہے صالح آدمی کے لیے، کہ صالح آدمی کا مال کا تصرف خدا کی محبت میں ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، جو صالح اس کی مال اس کے لیے تباہی ہوتی ہے، اس میں فلمیں دیکھے گا، شرابیں پیے گا، دوست اکٹھے کرے گا، غنڈہ گردی کرے گا، کسی کو قتل کر دے گا، قتل کروا دے گا، بہت سے کام کرتے ہیں لوگ، جاگیرداد اور امیر لوگ ہیں جی، غریبوں کو ذلیل کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان کو بولنے نہ دینا، یہ تو پھر قسمت سے ہوتا ہے نا،
اچھا جی، اللہ کرم کرے گا ہم سب پر. یہ باتیں کچھ کرنی چاہیے، اللہ کرواتا ہے تو کرتے ہیں، ورنہ ہم کوئی اللہ جانتا ہم سوچ کے نہیں آتے. ہمارے یہ ایک وظیفے سے چپ کرنا ہے، لیکن اللہ کہتے کچھ تھوڑی بولنا چاہیے ان کو، تم کو تھوڑا بول دیتے جو آتی ہے ہم کو، ٹوٹی پھوٹی تقریر. باقی جس کے دل میں ایمان ہے وہ آقا جی کا نام سنے گا تو اس کو بڑا اچھا لگے، اور جو آقا جی سے محبت نہیں کرتے ان سے وہ دوری اختیار کرے گا، لیکن ان سے بد اخلاقی نہیں کرے گا، کیونکہ اخلاق اسلام تم کو بد اخلاقی، کافر سے بھی اخلاق سے بات کرو اور اخلاق سے دور ہو جاؤ، یعنی دفع ہو جاؤ، میں سے بات نہیں کرو، منہ نہیں. اچھا بھائی کھیلنے جائیں ایسے. آقا جی کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، قرآن کے وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ جمیل طریقے سے دور کر دیا کرتے. بعض لوگ مولوی ایسے بد اخلاقی سے بولتے ہیں، ہم بد اخلاقی سے نہیں بولتے، کوشش کرتے ہیں اخلاق سے بولتے، چاہے وہ کافر ہمارے پاس آئے، بے نمازی آئے، محبت سے اخلاق سے. اسلام نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ناس میں مسلمان کافر سب آتے ہیں، ان سے احسن طریقے سے بولا کرو. ان کا اسلام کا بد اخلاقی سے، چاہے وہ باغی ہو، سرکش ہو، مجرم ہو، خدا رسول سے کیا کچھ بھی ہو، تم کو اخلاقی پہلو نہیں چھوڑنا. فرعون سے بڑا کوئی بد اخلاق تھا، خدا بن گیا جو. ہاں جی، فرعون خدا بن کے بیٹھا ہوا. اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ایک عجیب کتاب ہے. قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات انسان سارے جمع ہو جائے، قرآن کی مثال تم کو نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ نے کہا فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طبیعت کی جلال کے بڑے تھے، ان کا فیض جلالی رہتا تھا اکثر، اور ضرورت ایسی تھی. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، تم جاؤ فرعون کے پاس، اس سے کچھ بات کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن نرمی سے بات کرنا، سختی سے، چاہے اپنے کو خدا کہتا، نرمی سے کرنا چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں جو کمال آقا جی کو حاصل ہے اس کے خلاف انسان تھوڑا حاصل کرتا ہے. آقا جی کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا. میں جتنا تم اسے نرمی سے تو برتاؤ کرتا ہوں، کبھی سخت بات بھی ہو جاتی ہے تو شاگرد سے میں خیر معافی مانگنی اچھی نہیں ہے، شر پہ چڑھ جائے گا. اگر سخت بات کرتا ہوں تھوڑا سا ہنسا دیتا ہوں، زندگی کی بات کرتا ہوں. تو اپنے پر بھی مہربانی کرو، میرے پر بھی مہربانی کرو. جی، اخلاقی پہلو سب سے رکھو اور ان لوگوں سے دور رہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہتے اور نبی کریم کو جن سے تکلیف ہے. تمہارا دوست ہو اگر اس سے موافقت کرتا ہے جس کو تم سے موافقت نہیں ہے، تمہارا دل سے نہیں لگے گا کہ میرا دوست ہے، لیکن جو لوگ مجھ سے موافقت ان کا بھی دوست بنا ہوا، تمہارا دل نہیں جڑے گا اس سے. تم ایک عام انسان ویسے کیسے جو حضرت نبی کریم سے محبت نہ کرے ہیں، چاہے تمہارا باپ بھی ہو ماں بھی ہو، اس سے تم کو محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وہی محبت بس خاموشی. ایک ہی شکایت ہے، بعد میں پتہ لگا وہ بہت اچھا لڑکا تھا جی، نوجوان تھا، اللہ کی قسم. کہتے قاضی دونوں کی بات سن، اس کے خطوط آئے، یہ کیا دروج پڑھتا ہے، یا آپ نے اس کو کیا سکھایا، اس کی کیا نمازیں ہیں، یہ باپ سے بد اخلاق ہے، بیوی سے بد اخلاق ہے. ایسی اس کی بیوی آپ پتنجر بھی گھر میں آئے، میری بیوی بھی کی طرف دار ہو گئی، دیکھا یہ ایسے ہیں فلانے ہیں. اس نوجوان کے متعلق اس کی بیوی شاید آئی یہاں، خط بھی پہلے لکھا. پھر نوجوان نے اس کو پوچھا لیتا کر وہ تمہاری بیوی بھی ہمیں بیوی کے پاس ہے، سامنے تو ہوتا نہیں، ایسی خبریں ملی، خط بھی آئے، تم اتنی تسبیح پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اور آ کر کے بد اخلاق مجھ سے دور تر ہوگا، اچھے اخلاق والا میرے قریب ہوگا. اور میزان میں اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. جس کا اخلاق اچھا ہو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے، جو رات دن عبادت ہے اس کو اخلاق نہیں دے دیتا. تو ایسے کرتا کہ بولا جی وہ اخلاق کا مسئلہ کچھ ایسے ہے، انہوں نے پوری بات آپ کو نہیں بتائی. ایک اور بھی مسئلے 2 ایسے ہوئے کہ باپ نے بھی ایسے کیا، اس کا بھی بعد میں پتہ چلا جب لڑکے کو بلایا.
اس کا باپ اس کے ساتھ کیسے کرتا تھا. بیٹے کی بات بتاتے ہیں، اپنی نہیں بتاتے. اس نے خامن کی بتائی لیکن اپنی نہیں بتائی. پھر خامن نے بتائی، بولا جی ہم نے جب سے سنا آقا جی غیرت کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا، حیا ایمان سے ہے. میں بیوی کو بہت سمجھاتا ہوں، ہمارے رشتے دار بازے آتے ہیں، نکاح جائز ہے، جوان ہے، جو پردہ کر، وہ نہیں مانتے اور بے اجازت بھی چلی جاتی ہے رشتے داروں کے ادھر ادھر. نوجوان آتے ہیں گھر میں، آتے رشتے دار، مجھے غیرت آتی ہے، سمجھاتا ہوں نہیں مانتی. تو میں اس سے زیادہ بولتا نہیں. اب وہ کہتے ہیں بد اخلاق. پھر اس پہ ایمان تھا خدا، بولتے میں ظاہر نہیں بولتے، میرا دل بھی نہیں چاہتا. دروشی بہت پڑھتا تھا نا، دروشی سے آقا کی محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے پھر خوبیاں خود پیدا ہوئی. اور باپ سے بھی میری نہیں بنتی ہے. باپ میرا نماز نہیں پڑھتا بالکل، اور مجھے سختی سے بات کرتا ہے، وہ بھی برداشت ہے. لیکن اس بے غیرتی میں گھر میں وہ راضی ہے. جیسے عورتیں چلیں آئیں جائیں جو کہ تو چھوڑ. میں کہتا ہوں اگر کہیں سیر کرنی ہے تو پردے میں ہو، اپنے ہو، جس سے نکاح انسان کرنی ہوتا ہے. کہتے ہیں جی تنگیاں پابندیاں نہیں چاہیے. اس وجہ بتا پھر بد اخلاق ہوا. تو ایمان جب انسان میں آتا ہے نا، یا محبت آتی ہے، اس کا خود ہی دل ایسے ہو جاتا ہے. یہ سننے سنانے سے انسان ایک چیز کرے نا، کچھ بوجھ رہتا ہے دل پر، اور جب محبت ہو جائے نا، وہ کام کرے بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اور آقا جی کی مثال کوئی نہ دے سکتا نہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ سمجھ میں تمہارے نہیں آئے گی. تھوڑی سی آپ ان سے محبت ہو جانا، تھوڑا سا آپ ان کو دیکھ لیں، وہ ذرا آپ کو دیکھ لیں، ساری عمر کی تم کو پریشانی، ناراض نہ ہو جائے. تم کو وہ سکون راحت ملے گی، تم کو تمہارا دل قسم کھا گئی جنت میں بھی یہ راحت ہے. آقا کی روحانیت ایسی ہے. ہماری تمہاری روحانیت میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی روحانیت ایسی ہے. وہ صحابی تھا، یہ بات تھی تو ان سے جنت نہیں مانگی نا، آقا جی کی خدمت گزاری کرتا تھا. آقا جی کچھ تمہاری تمنا ہو، دعا کرتے، خدمت کرتے، کچھ چاہیے تم کو؟ کہا یہی چاہیے، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے. اب کوئی بات تھی تو کہتا تھا. تو آقا کے سینے میں خدا جانے، میں نہیں سمجھ سکتا خدا نے کیا رکھا. کیونکہ آپ دوشی پڑھیں نا، میں آپ کو باتیں تو نہیں بتا سکتا، باتیں بتانا بھی منع ہے. اگر ان کی روحانیت ایک تو عام ہے، سب مسلمان ہیں، ایک کو ان سے محبت کرے، اس کو شفقت سے دیکھتے ہیں نا، اس کا دل پتن کیسا رہتا ہے.